بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر آفیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست منظیر، آپ کو وائس آف ایما پہ خوش آمدید۔ تو عشق باز ہم ناول ریڈ کر رہے تھے، ایپیسوڈ 4 میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے ایپیسوڈ 4۔ ہوپ سو آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسے لگتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تصویرہ کی آنکھ گولی کی آواز سے کھولی تھی۔ وہ خوفزدہ سی اپنی جگہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ نیند کے خمار سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھولتے اسے ارد گرد کا جائزہ لینا چاہا تھا، جب اگلے لمحے زیکے کا خیال آتے اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھل چکی تھی۔ وہ تو گاڑی میں تھی، پھر یہاں کیسے پہنچی تھی؟ الجھے دماغ کے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے بیڈ کے چاروں جانب باریک پردوں کی سیج سی سجائی گئی تھی۔ ایک چڑتی ناگوار نظر اس کمرے پہ ڈالتے وہ باہر کی جانب بڑھتی، ایک بار پھر سے ہوتی فائرنگ پر دہل اٹھی تھی۔ اس کی آنکھ پہلے بھی اسی فائرنگ کی آواز سے کھلی تھی۔ یہ کہاں آ گئی ہوں میں؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی وہ باہر نکلی تھی، جب سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں باہر کو بر آئی تھی۔ رات کی تاریکی میں درختوں اور پھول پودوں پر لگائی گئی لائٹنگ زیادہ حسین منظر پیش کر رہی تھی، مگر ان حسین مناظر کے درمیان کھڑے وہ سیاہ لباس میں ملبوس 100 کے قریب افراد ہاتھوں میں رائفلز اٹھائے ان کا رخ آسمان کی جانب کیے ایک ساتھ فائرنگ شروع کر چکے تھے۔ آوازیں اتنی خوفناک تھی کہ ایزل نے گھبرا کر اپنے کانوں میں ہاتھ رکھے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ پاگل تو نہیں ہوگے؟ کسی کو گولی لگی تو؟ مسفرہ اپنے قریب آتی گلناز کو دیکھتے چلا کر بول رہی تھی، عفان سر ٹھیک ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ اسی خوشی میں یہ سب لوگ جشن منا رہے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کو میوزک پسند ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے باس کو گولیوں کی آوازیں پسند ہیں۔ وہ جب بھی خوش ہوتے ہیں یہاں ایسے ہی جشن منایا جاتا ہے، گلناز بول رہی تھی، جبکہ مسفرہ کو اس سمیت اس کے باس کی بھی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ایسے خوشیاں کون مناتا بھلا؟ مسفرہ اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی جب گلناز کی آواز پر رک گئی تھی۔ باس آپ کو بلا رہے تھے۔ مسفرہ بس یہی پیغام نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی قسم کی کوئی بغاوت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ پوری طرح سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اسے مار کر یہی پھینک دیتا، اس کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ ابھی رات ہو گئی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے نہیں جانا اس کے پاس۔ مسفرہ واپس سے پلٹی تھی۔ آپ پچھلے 8 گھنٹوں سے سو رہی ہیں۔ سر کا حکم ہے آپ کے اٹھتے ہی ان کے پاس بھیجا جائے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ گلناز کی بات سنتے مسفرہ آگے نہیں بڑھ پائی تھی۔ وہ کبھی دن میں اتنا وقت نہیں سوئی تھی۔ تم لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں اتنا وقت کبھی نہیں سوئی۔ مسفرہ نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی جانب سے اس بار اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ جس کمرے سے نکلی تھی ایک ہی لمبی قطار میں ویسے بہت سارے رومز بنائے گئے تھے، جبکہ جس طرف اس نے زیکے کے ہونے کا اشارہ کیا تھا وہ ان کمروں سے آگے ایک کاٹیج تھا۔ مسفرہ گلناز کی بات کو نظر انداز کرتی پلٹنے ہی لگی تھی جب اس کے کانوں میں ایک کھنکتی ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ اس کے قدم اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ اسے چڑھا موڑ کر آواز کی سمت دیکھا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک ہی جانب درختوں کے قریب کھڑی وہ لڑکی رخ دوسری جانب موڑے فون کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھی۔ یہ کون ہے؟ جس نوجوان لڑکی کو دیکھ مسفرہ نے اچنبھے سے گلناز سے پوچھا تھا۔ ہماری ٹیم کی ممبر ہے، ایسی اور بھی بہت ساری لڑکیاں یہاں کام کرتی ہیں، گلناز نے پہلی بار تفصیل سے جواب دیا تھا۔ مسفرہ کو حیرت ہوئی تھی کہ اس شخص کے ان گھٹیا کاموں میں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ کیا وہ سب کو اس طرح ڈرا دھمکا کر یہاں رکھتا تھا؟ مسفرہ کو زیکے سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکی جس طرح فون پر ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے زبردستی یہاں لایا گیا ہو۔ اب وہ لڑکی پلٹتی کاٹیج کی جانب جا رہی تھی۔ مسفرہ کی گہری نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، مگر ڈاکٹر مسفرہ بخشی کے پرکشش حسن کا مقابلہ دور دور تک نہیں کر سکتی تھی۔ مسفرہ کو خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ آج اس بات کا موازنہ کیوں کر گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹکتی گلناز کی جانب پلٹی تھی۔ مسٹر عفان کہاں ہیں؟ اسے یہاں جس کام کے لیے لایا گیا تھا وہ جلدی جلدی اسے نپٹا کر جانا چاہتی تھی تاکہ اس عذاب سے جان چھوٹ سکے اس کی۔ اس کے پوچھنے پر گلناز اسے ایک جانب لے گئی تھی۔ عفان بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا۔ اس کی حالت پہلے سے سنبھلنے لگی تھی، اور یہاں پر تو وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ فریش لگ رہا تھا۔ 2 فیمیل اور ایک میل نرس فل ٹائم اس کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے اس بازو میں بہت درد ہو رہا ہے، میں کب تک ایسے ہی بستر پہ پڑا رہوں گا؟ پلیز کوئی بہت اسٹرانگ میڈیکیشن دے مجھے۔
मैं जल्द ठीक होना चाहता हूँ। अफान उसे देखकर एहतरामन अपनी जगह से उठने लगा था, मगर मुस्फिरा ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया था। इसे ये शख्स अच्छा खासा मासूम लगता था, मगर उसकी पिछली हरकत पर खासियत तभी हुई थी। आई एम सॉरी, आपको शायद मुझ पर गुस्सा हो बहुत, मगर जेके से मैं कॉल पर पहले से बात कर रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप उसके बारे में ऐसा कुछ बोल देंगी। आई एम रियली सॉरी। अफान उसके कटीले तासुरात देख अपनी सफाई दे गया था। इट्स ओके, आपके लिए बेहतर है आप जितना हो सके इस बिस्तर पर पड़े रहकर अपने ज़ख्म को भरने दें, वरना आपका वो दोस्त फिर से आपको किसी महाज के सामने खड़ा कर देगा और अब आपकी बॉडी में जितनी वीकनेस हो चुकी है, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुस्फिरा ने लब भेजते बहुत मुश्किल से अपने आप को शख्सी शान में कुछ भी उल्टा सीधा कहने से रोका था। अभी उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी जब उसे रूम में भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। वो फिर से उसके अपने बारे में खुशगुफ्तानी सुन चुका था, मगर आज मुस्फिरा बिना अपनी बात पर अफसोस किए अफान अफान की फ़ाइल उठाकर अपने सामने खोल गई थी। उसके कदमों की आवाज़ मुस्फिरा को अपने करीब आते सुनाई दी थी। वो अफान के करीब बेड पर आ बैठा था। उसकी दिल फरेब महक ने मुस्फिरा को अपने हिसार में लिया था। डॉक्टर, कितने दिन लगेंगे इसके ठीक होने में? वही उसका मखसूस खुरदरा और मगरूर लहजा, 1 महीना। और इस दौरान आप और आपकी ये सिगरेट्स की स्मेल इनसे दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश में नाकाम होती वो इसकी बात के जवाब में तड़क कर बोली थी। आफान ने घबरा कर जीके की जानिब देखा था, जिसके चेहरे के करक तासरात में मज़ीद इजाफा हुआ था। ठीक है, अपने 1 महीने का सामान यही मंगवा लो। मुझे लगा था ये 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगा, मगर लगता है तुम्हें ये जगह कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। वो अपनी जगह से उठता उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़ी अजीब से अंदाज में बोला था। वो बिना कुछ किए ही उसे इसके गुस्ताखाना लहजे का जवाब दे गया था। उसकी बात पर मुस्फिरा की आंखें नाकाबिले यकीन हद तक फैल गई थी। तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। मुस्फिरा एक कदम पीछे हटी थी। अफान अपनी जगह साकित बैठा ज़ावियार कमाल की आंखों के बदलते रंगों को देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा लाल थी। ऐसा तभी होता था जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था, और ये लड़की उसके गुस्से को मज़ीद बढ़ा रही थी। मैं अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करता, उनको तो बिल्कुल भी नहीं, जो खुद मेरे साथ दुश्मनी की पहल करे। ज़िकी की आग उगलती निगाहें उसके चेहरे पर थी। मुस्फिरा अंदर तक सहम गई थी। उसकी एक गलती उसकी ज़िंदगी भर का नासूर बनने वाली थी। मेरे रूम में आओ, बैंडेज करवानी है। अगर नहीं आई तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को घूरता वह वहाँ से निकल गया था। डॉक्टर साहबा, एक बार मेरी बात सुन ले। अफान उसे गुस्से से बाहर जाता देख जल्दी से बोला था, मगर मुस्फिरा उसे खूनख्वार निगाहों से घूरती माहिर की जानिब बढ़ गई थी। अफान उसे बताना चाहता था कि वो कैसे जीके के साथ डिकिंग करे। इस तरह तो वो अपने आप को मज़ीद फंसा रही थी, मगर वो उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से निकल गई थी। ईज़ल, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ मेहमानों को चाय देकर आओ। ईज़ल आज ऑफिस से जल्दी लौट आई थी। फौजिया की बारात थी आज, जिसकी वजह से इसके चाची ने उसे ख़ास हिदायत करके भेजा था कि वो जल्दी वापस आ जाए। इसे ही मुलाजमा बनाकर हर जगह दौड़ाना था उन्होंने। बाकी लड़कियां तो मेकअप से लदी फुंदी बैठी हुई थी। ईज़ल को आज ऑफिस में भी काम रहा था। उसकी कमर बिल्कुल अकड़ गई थी, मगर घर वापस आकर भी किसी किस्म का कोई रेस्ट नहीं मिला था। वो गधों की तरह काम करती रही थी। उसकी टांगें बिल्कुल अकड़ चुकी थी। अब भी ज़रा सा रेस्ट करने के लिए वो अपने रूम में आई थी, जब फिर से ताई उसके सर पर आ पहुंची थी। ईज़ल इस वक्त ब्लैक कलर के शेफून के पैरों तक आते कलियों वाले फ्रॉक में मलबूस अपने नाजुक सरापे के साथ सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। उसके लबों पर हल्का सा लिप ग्लॉस लगा लगा रखा था। लंबे बालों को कैचर में मुकीद किए वो थकी थकी सी बेपनाह हसीन लग रही थी। उसकी मासूमियत और गैर मामूली हुस्न उसे हर जगह नुमायाँ कर देता था। उसके अंदर आने की भी यही वजह थी कि बाहर बैठे ताई और चची के ख़ानदान के लड़के उसे बुरी तरह घूर रहे थे, जिनसे खाइफ होती वो अपने कमरे में अपने रूम में छुपी थी। नुदरत बेगम भी आज ख्वातीन में मसरूफ़ थी। इज़ल नाजार अपनी जगह से उठी बाहर की जानिब बढ़ गई थी। इज़ल, ज़रा मेरे रूम में आओ, मेरी टी शर्ट प्रेस करनी है। ईज़ल किचन की जानिब बढ़ी थी जब अदनान उसकी राह में हाइल होता उसके दिलनशीं सरापे को सर से पैर तक घूर कर रह गया था। भाई, आप प्लीज़ नायला को कह दें, मुझे ताई ने बुलाया है। ईज़ल अपने सर को नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन से इनकार कर गया। अदनान उसके इनकार पर अपनी मुठ्ठियाँ बेच गया था। उसने नोट किया था ईज़ल अब इसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी। वो पता नहीं कहाँ है, तुम जल्दी से और करके दो मुझे, उससे खफगी से कहता वो अंदर की जानिब बढ़ गया था। क्या मुसीबत है? ईज़ल इन सब लोगों से उकता चुकी थी। इसे इंसान होने का मार्जिन भी नहीं देते थे। इसे अदनान में कभी किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, मगर नायला और बाकी सारी अदनान को कुछ कहने के बजाय उसे बेइज्जत करके रख देती थी। वो अभी वहीं खड़ी थी जब उसका हाथ में पकड़ा मोबाइल ज़ोरों शोर से बज उठा था, जिस पर जगमगाता नंबर देख
اس کے اندر مزید زہر پھیل گیا تھا۔ آریان خانزادہ کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ آریان خانزادہ اسپیکنگ۔ ایزل کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی اسے آریان خانزادہ کی گمبھیر بھاری آواز سنائی دی تھی۔ جی سر۔ ایزل برا سا منہ بناتے بولی تھی، میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، 1 منٹ کے اندر اندر باہر آئیں۔ ہمیشہ کی طرح تحقیقانہ لہجہ تھا جو سنتے ہی ایزل نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو گھورا تھا۔ سر میرے گھر میں شادی ہے آج، میں ہاف لیو لے کر آئی ہوں، میں ابھی کیسے آ سکتی ہوں؟ ایزل نے تب اٹھنے کے باوجود اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اس شادی سے فرار چاہتی تھی، جہاں کسی کے لیے وہ ملازمہ تھی تو کسی کی حوث بھری نگاہوں کا مرکز۔ پر ابھی اس میں پھر سے کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نازک جان صبح سے کاموں میں لگی اب پوری طرح سے تھک چکی تھی۔ اب آرام چاہیے تھا اسے، لیکن ان سب لوگوں نے قسم کھا رکھی تھی اسے کسی پل سکون نہ لینے دینے کی۔ مس ایزل، لگتا ہے آپ نے اب یہ کانٹریکٹ ٹھیک سے نہیں پڑھا، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کی جاب کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو میں جب بھی بلاؤں آنا پڑے گا، یہ آخری بار تھا، اس کے بعد میں کوئی شرائط نہیں دہراؤں گا، فوراً سے پہلے باہر آؤ۔ آریان کی سر ترین آواز سنتے ایزل گھبرا گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا فیضان اسے یہ سب بتا رکھا تھا، جو جانتے ہوئے بھی زیادہ سیلری کے لالچ میں وہ اس جاب کے لیے مان گئی تھی، اور اب یہی اس کی مصیبت بن چکی تھی۔ اندر روم میں عدنان بھائی تمہیں بلا رہے، جلدی جاؤ، انہیں کام ہے تم سے۔ وہ جلدی سے وہاں سے پلٹتی ہاں اور کمرے کے دروازے میں کھڑی نائلہ کو مخاطب کر گئی تھی، جو یہ بات سنتے ہی خوشی خوشی عدنان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادو، آفس کا بہت ضروری کام ہے، جانا پڑے گا۔ ندرت بیگم کے پاس آتے وہ روحان سے صورت لیے بولی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، کچھ ہی دیر میں بارات آنے والی تھی۔ ندرت بیگم اسے منع کرنا چاہتی تھی مگر اس کی مجبوری دیکھ وہ مان گئی تھی۔ ایزل تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے جتنا ٹائم اس شخص نے دیا تھا وہ چینج تک نہیں کر پائی تھی۔ اپنا فراک سنبھالتی وہ سب سے نظر بچا کر باہر نکل آئی تھی۔ گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ آریان فون کان سے لگائے حنان کو بریفنگ دے رہا تھا۔ جب اس کی نظریں اپنی گاڑی کی جانب بڑھتی تو شیزہ پر ٹک گئی تھی۔ بلیک فراک اپنے نازک ہاتھوں میں سنبھالے وہ چہرہ جھکائے اسی کے قریب آئی تھی۔ آریان، میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ ریحام نامی بلا مجھ سے نہیں سنبھلے گی، تم پلیز اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ایزل کو میں لے جاؤں گا۔ دوسری جانب سے حنان کی دہائیاں جاری تھیں۔ انہیں یہ 5 گھنٹوں کا سفر طے کر کے ان کے پھپھو کے گاؤں پہنچنا تھا، جہاں ریحان ان کے علاقے میں اپنا ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس میں ریحام بھی اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر چکی تھی۔ یہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا جس کی کامیابی کے بعد اس کی کمپنی نے ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کر دینے تھے۔ ہمایوں اور سبحان ایسا کبھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، جس کے آگے وہ بہت زیادہ ہاتھ پیر مارے تھے، مگر ابھی تک کچھ نہیں کر پائے تھے۔ ریحام بھی ان کو ہری جھنڈی دکھا چکی تھی، کیونکہ اس وقت وہ صرف اور صرف آریان خانزادہ سے انتقام لینا چاہتی تھی، جس کے ہاتھ وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار تھی۔ آریان، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی جانب سے چھائے خاموشی پر حنان دوبارہ سے بولا تھا، مگر آریان کی نگاہیں تو اس نازک وجود پر ساکت سی ہو چکی تھی۔ وہ بلیک کلر کے سادہ سے فراک میں بھی اپنے وجود کی رعنائیوں کے ساتھ ساری توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے اس نے گاڑی کا دروازہ بجاتے اسے دروازہ کھولنے کا کہا تھا۔ آریان نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آریان، تم سن رہی ہو مجھے؟ حنان نے پھر سے اسے پکارا تھا۔ تم اسی کے ساتھ آؤ گے حنان؟ تمہیں جو کرنا ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرو، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب دوبارہ ایسی باتیں نہ سنوں میں تمہاری، وہیں پہنچ کر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ آریان نے فون بند ہی کر دیا تھا۔ ایزل جھجکتے ہوئے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ پہلے ہمیشہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی ہوتا تھا، آج وہ خود ڈرائیو کیوں کر رہا تھا؟ ایزل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کس حلیے میں آئی ہو تم؟ گاڑی وہاں سے آگے بڑھاتے وہ لب بھیجے بولا تھا۔ پوری گاڑی میں اس کے ہاتھوں میں پہنے گجرے کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ آریان کے چہرے پر ایک دم سے سخت تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے جتنا ٹائم دیا اس میں اتنا ہی ہو سکا، ایزل چل کر بولی تھی۔ اسے خود بھی بہت عجیب لگ رہا تھا اب، مگر اس شخص نے جو تیزی مچائی ہوئی تھی وہ اتنا ہی کر پائی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا۔ اس کی کلون کی مہک ایزل کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو شہر کی حدود سے نکلتا دیکھ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اسے یہ لگا تھا کہ انہیں کوئی میٹنگ وغیرہ اٹینڈ کرنی ہوگی، جس کے بعد وہ واپس آ جائے گی۔ تم میری اسسٹنٹ ہو، میں نہیں۔ آریان نے سامنے رکھی فائل اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی تھی، جو اسی کی تھی۔ وہ جلدی آفس سے نکلنے کی وجہ سے اپنی کیبن میں ہی بھول آئی تھی۔ ایزل نے جلدی سے وہ فائل کھولی جس پر لکھی پروجیکٹ کی ڈیٹیل پڑھ کر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ انہیں 1 ہفتے کے لیے اس گاؤں میں رہنا تھا، وہاں سارا کام دیکھنا تھا۔ ایزل نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی؟ اسے ندرت بیگم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔
کہ تم جو کہو کہ میں کرنے کو تیار ہوں، میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ خدا کے لیے میری بیٹی کو اپنا لو، وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے، مر جائے گی۔ اتحار زیدی جیسا گرجنے برسنے والا شخص اس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس سسکیاں سنتے زیکی کے چہرے پر سکون سا سرایت کر گیا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا ٹانگوں کو ٹیبل پہ رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ موبائل اس کے قریب صوفے پہ پڑا تھا جس کے اسپیکر کی آواز اونچی کی گئی تھی۔ مسفرہ اس کے کہے کے مطابق وہاں داخل ہوئی تھی۔ اتحار زیدی کی یہ اذیت بھری آواز اس کی سماعتوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اس نے انتہائی نفرت آمیز نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ میری بچی بالکل بستر سے لگ کر رہ گئی ہے، اس کی یہ تکلیف ہی ختم نہیں ہو رہی ہے کہ تم نے اس پر گولیاں چلائی ہیں۔ وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے، خدا کے لیے اپنا لو اسے، وہ مر جائے گی۔ اتحار زیدی کی آواز سے اس کی تکلیف کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ ایزل نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ اسے کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ ایسے ندرت بیگم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے گھر میں کچھ نہیں بتایا، میری دادو پریشان ہو جائیں گی۔ ایزل کے چہرے سے اس کی پریشانی آیا تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کے اوپر اب پھر سے کون سے الزامات کی برسات کرنے والے تھے۔ تو آریان نے دوبارہ اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہم کل جا سکتے ہیں؟ میں آج اپنی دادو کو راضی کر لوں گی، ایزل معصومیت سے بولی تھی۔ آریان اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ یہ لڑکی دنیا کی باقی لڑکیوں سے بالکل مختلف لگی تھی اسی، ہر طرح کی بناوٹ اور ملاوٹ سے پاک سیدھی سادی لڑکی، مگر آریان خانزادہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ اسے ایسی لڑکی پسند ہی نہیں تھی۔ اپنی بات یاد کرتے اس کے نابی لبوں کی تراش میں کچھ سیکنڈ کے لیے مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کانٹریکٹ میں تمہارا راضی ہونا شامل ہے، تمہاری دادوں کا نہیں۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح بے لچک تھا، جس پر ایزل اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص بہت ہی سنگ دل قسم کا بندہ تھا جو کسی قسم کا مارجن نہیں دیتا تھا۔ ایزل جیسی نرم دل کے لڑکی کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ اسے اپنا موبائل نکالتے ندرت بیگم کا نمبر ڈائل کیا، جو شاید مصروف ہونے کی وجہ سے پک ہی نہیں کر رہی تھی، اور کسی کا تو وہ کال نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سجیلا کا خیال آتے اسے کال ملا دی۔ ایزل کی بچی، میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں، کہاں چلی گئی تم؟ سجیلا اس کی آواز سنتے ہی بھڑک اٹھی تھی، جبکہ ایزل کے پاس موجود خستہ حال موبائل کا اسپیکر اتنا پھٹا ہوا تھا کہ دوسری جانب سے بولی جانے والی آواز آریان کے کانوں تک بھی بآسانی پہنچ رہی تھی۔ ایزل رخ موڑتے اسپیکر پر ہاتھ دبا گئی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ سجیلا کی الٹی سیدھی باتیں آریان سنے۔ مجھے آفس کے کام سے ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، دادو کو بتا دینا تم، وہ بھی میری کال پک نہیں کر رہی ہیں، میرے واپس نہ آنے پر پریشان ہو جائے گی، تم یاد سے انہیں بتا دینا۔ ایزل اپنی طرف سے بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی، لیکن وہ اس شخص کی انتہائی قریب بیٹھی تھی، اس تک اپنی آواز پہنچنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ کیا؟ ایک ہفتے کے لیے؟ کس کے ساتھ جا رہی ہو تم؟ ان لوگوں کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی، باس کے ساتھ۔ ایزل چاہتی ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول پائی تھی کیونکہ وہ اس کی ساری بات سن رہا تھا۔ اکیلے؟ دوسری جانب سے سجیلا کی چیخ کی مانند آواز نکلی تھی، جسے اس کے گلابی ہاتھوں کی نازک گرفت بھی اسپیکر سے باہر آنے سے روک نہیں پائی تھی۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ ایزل فون رکھنا چاہتی تھی مگر سجیلا نے اسے ایسے کرنے نہیں دیا۔ تم ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلے جا رہی ہو اتنی دور؟ ایزل، تمہیں میں نے کہا تھا یہ رئیس زادے بہت بری فطرت کے مالک دل پھینگ انسان قسم کے بندے ہوتے ہیں، اور تمہاری باس کے بارے میں تو تم نے بتایا تھا کہ وہ بڑا ڈیشنگ بندہ ہے، لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، ایسے مرد تو ویسے ہی۔ سجیلا اس کی معصومیت سے اچھی طرح واقف تھی، اسے سمجھانے لگی، مگر وہ روانی میں کچھ زیادہ ہی بھول گئی تھی۔ ایزل کی رنگت یکدم لال ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی آریان تک یہ ساری آوازیں پہنچ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں سجیلا، خدا کے لیے دادو کو کچھ الٹا سیدھا مت کہنا، وہ پریشان ہو جائیں گی، انہیں بتا دینا میں جلدی واپس آ جاؤں گی، خدا حافظ۔ ایزل اس کی بات وہیں ٹوکتے اسے ہدایت دیتی جلدی سے فون بند کر گئی تھی، جبکہ چہرہ خفت کے عالم میں تب اٹھا تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا کہ وہ کتنی الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی اس کے بارے میں؟ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، مگر ایزل میں اپنا چہرہ اوپر اٹھانے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ آریان کانوں میں ایئرپورٹ لگایا فون پر بات کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے ایزل کی بات پر کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ ایزل کو اب تھوڑا حوصلہ ہو رہا تھا کہ شاید اس نے بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ مسلسل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، 2 بار بیچ میں حنان کی کال آ چکی تھی جسے اس نے پک ہی نہیں کیا تھا۔ ایزل بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، رات کو بھی دیر تک کام کرنے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ایک جانب گاڑی کی سیٹ پر اپنا سر رکھتے کب نیند کی آغوش میں پہنچ گئی تھی اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ آریان نے ڈرائیونگ کرتے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے آج تک اتنے لمبے سفر میں ڈرائیونگ کبھی نہیں کی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس کے ڈرائیور کو ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ ایزل کا سر ونڈو کے ساتھ ٹکا ہوا تھا، کیچر سے باہر نکل کر اس کے چہرے کو ڈھک گئی تھی۔ اس کے دلکش نقوش پر چھائی معصومیت اس کے حسن میں
کئی گنا اضافہ کر رہی تھی۔ معصوم صورت پر تھکن سے چھائی ہوئی تھی جب اسی لمحے ایزل کی گود میں رکھا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ اس کی آنکھ ابھی لگی تھی، موبائل کی آواز کافی اونچی تھی۔ آریان کی سرد نگاہیں موبائل کی اسکرین کی جانب اٹھتی ناگواریت سے بھر گئی تھی۔ اسکرین پر عدنان بھائی لکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس دن سب سے باہر نکلا تھا۔ آریان کے دماغ میں اس شخص کا نام ٹھہر چکا تھا۔ موبائل کی آواز پر ایزل قسمساتی پھر سے سو گئی تھی۔ آریان کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر اس کا موبائل اٹھا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، مگر وہ پھر بھی ایسا کر گیا تھا۔ وہ بہت ذہین انسان تھا، زندگی میں صرف ایک ہی بار دھوکہ کھایا تھا۔ اس کے بعد سے انسانوں میں کی ایسی پرکھ ہوئی تھی کہ وہ ایک نظر میں ہی مقابل کی نیت پہچان جاتا تھا۔ میری بچی بالکل بستر سے الگ کر رہ گئی ہے۔ اس کی یہ تکلیف ہی ختم نہیں ہو رہی کہ تم نے اس پر گولیاں چلائی ہیں۔ وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے، خدا کے لیے اپنا لو اسے، وہ مر جائے گی۔ افتخار زیدی کی آواز سے اس کی تکلیف کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ میں ساری زندگی کے لیے تمہارا غلام بننے کو تیار ہوں، اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ تمہارے آگے پیش ہو جاؤں گا، بس میری یہ فریاد سن لو، میری بیٹی سے نکاح کر لو، وہ مر جائے گی۔ وہ شخص مسفرہ کو بے بسی کی انتہا پر لگا تھا۔ اس نے بے یقینی بھرے انداز میں اس درندہ صفت انسان کو دیکھا تھا۔ وہ انسان نہیں، حیوان لگا تھا اسے اس لمحے، جس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھ مسفرہ کا دل چاہا تھا اسے نوچ ڈالے۔ جو لڑکی اس سے محبت کرتی تھی، یہ شخص اسی پر گولیاں چلا چکا تھا۔ اسے مزید کیا بعید کی جا سکتی تھی؟ وہ کسی کو بھی مار سکتا تھا۔ مسفرہ ہو، اس وقت صحیح معنوں میں اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوتی۔ کیسے باپ ہو تمہیں اپنی بیٹی کی وہ چلتی سانسیں بھی برداشت نہیں ہو رہی؟ اگر میرے سامنے آ گئی تو میں وہ سانسیں بھی چھین لوں گا۔ اس دن تمہارے آدمی بیچ میں نہ آتے اور میرے لیے میری دوست کی زندگی اہم نہ ہوتی تو یقین کرو تمہاری بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے قابل بھی نہ چھوڑتا۔ ذکی کے موبائل اٹھا کر اپنے سامنے کرتا نفرت سے پھنکارا تھا۔ اس کی نظریں دروازے میں کھڑی مسفرہ پر بھی پڑ چکی تھیں، جو اسے انتہائی نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ذکی کی سرخ آنکھیں اس پر جم سی گئی تھی۔ وہ بھی بنا خوف کھائے اسے گھورے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے اتنے ظالم مت بنو، وہ محبت کرتی ہے تم سے، محبت کے گناہگار مت بنو، اس کی بددعا جینے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ افتخار زیدی اسے اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا تھا۔ اسے کبھی کبھی ذکی میں اپنی جوانی نظر آتی تھی۔ اس کی بات پر ذکی کی آنکھوں کی تپش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ذکی ایسی فضولیات میں نہیں پڑتا۔ اگر اپنی بیٹی کی زندگی چاہتی ہو تو اسے اس دنیا سے بہت دور لے جاؤ، دوبارہ میرے سامنے نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس بار زندہ نہیں بچے گی۔ ذکی اپنی بات کہتا کال کاٹتا موبائل صوفے پر اچھال گیا تھا۔ اسے ایسے لوگوں کی جٹائی پر شدید غصہ آتا تھا جو پہلے اس کے خلاف سازشیں رچتے تھے اور جب وہ کچھ کرتا تھا تو معافیا مانگتے الٹا اس کے گلے پڑ جاتے تھے۔ اسے فون بند کرتا دیکھ مسفرہ چہرے پر ویسے ہی ناگواری لیے آگے بڑھی تھی۔ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبائے وہ کیسے خود کو بولنے سے روکے ہوئی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ ذکی کے اپنی شرٹ اتار چکا تھا۔ اس کا کسرتی سینہ آگے سے پورا جھلسا ہوا تھا۔ مسفرہ کو سکون سا ملا تھا۔ جو انسان سب کو تکلیف دیتا آیا تھا، اسے تکلیف دینے کا الگ ہی مزہ تھا۔ ذکی کی زیرک نگاہیں اس پہ جمی ہوئی تھی۔ اپنے زخم دیکھ اس لڑکی کی آنکھوں میں اترتا سکون ذکی سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر میڈیکل باکس رکھا ہوا تھا۔ مسفرہ بنا کچھ بولے باکس کو اوپن کرتی وہاں سے دوا نکال کے تھی۔ ذکی کی گہری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت پنک کلر کے لباس میں ملبوس تھی۔ شاید اس لڑکے کو یہ کلر بہت زیادہ ہی پسند تھا۔ وہ زیادہ تر اسی رنگ میں پائی جاتی تھی جو اس کی گلابی رنگت پر جچتا بھی بہت تھا۔ پنک دوپٹہ سر پر ڈھلکا ہوا کندھوں پر پڑا تھا۔ چٹیوں میں مقید بالوں کی لٹیں نکل کر اس کے حسین نکوش سے سجے چہرے کے ارد گرد بکھری ہوئی تھی۔ ذکی کی نگاہوں نے غیر ارادی طور پر اس کی چٹیا کو تلاشا تھا، مگر وہ اس وقت اس کی نگاہوں سے پوشیدہ تھی۔ وہ ذرا سے پیچھے کی جانب کھسکا تھا جب مسفرہ اس کی اس حرکت پر اسے ایک نظر گھورتی مزید آگے کو ہوئی تھی، مگر آگے کو جھکنے کی وجہ سے اس کی چٹیاں آگے کو سڑکتی اس کے کندھے پر آ گری تھی۔ سیاہ گھیسوں سے گوندی وہ موٹی ناگن چٹیاں اپنے اندر ایک الگ ہی کشش رکھتی تھی۔ ذکی کی آنکھوں میں بے اختیار چمک ابھری تھی۔ اپنی پیشانی کو مسلتا وہ نگاہوں کا زاویہ بدلنے کی کوشش میں ناکام ہوتا اسے گھورنے لگا تھا، جو اس کے چوڑے سینے پر مرہم لگانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مسفرہ کی رنگت بالکل لال ہو چکی تھی، جیسے ابھی خون چھلک پڑے۔ اس کے سینے کی جھلسی ہوئی اسکن دیکھ وہ خود بھی حیران ہوئی تھی کہ وہ بھلا کسی انسان کو اس بری طرح کیسے جھلسا سکتی تھی۔ اسے پوری قوت سے چاہے اس کے پورے سینے پر اچھالی تھی، جو اگر کسی عام انسان کے ساتھ بھی کرتی تو وہ اسے نہیں چھوڑتا۔ یہ شخص تو ایک سیکنڈ کے اندر سے اسے گولیوں سے چھلنی کر سکتا تھا، مگر پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟
مسفرہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے پوری طرح اپنی جانب متوجہ دیکھ وہ گڑبڑاتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اسی بغلاہٹ میں اس کی انگلیاں زیکے کے سینے سے ٹچ ہوئی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹی تھی۔ تم آہستہ آہستہ میرے ہر راز سے واقف ہو رہی ہو؟ زیکے کا آگ اگلتا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ مسفرہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے سینے پر وہ مرہم لگا چکی تھی۔ کیا مطلب؟ مسفرہ کو اس کی سرخ نگاہوں سے یہ خوف محسوس ہو رہا تھا جن میں عجیب سے پراسراریت سے بھری ہوئی تھی۔ میری اور میرے سارے خاص لوگوں کی شناخت سے واقف ہو چکی ہو تم۔ میری اس علاقے کو بھی خاص معائنہ کرتی نگاہوں سے دیکھتی پائی گئی ہو۔ تم جو جا کر کسی کو ہماری شناخت بتا دو، ویسے ہی جیسے اس دن ایس پی کو بتا رہی تھی، پھر کیا ہوگا ہم سب کا؟ ہم تو پکڑے جائیں گے۔ زکی کی آنکھیں پراسرار انداز میں مسکرائی تھی۔ مسفرہ آنکھوں کی دلفریب مسکراہٹ دیکھ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ بھی سے اپنے بازو کے بینڈیج کرنے کا کہہ رہا تھا جبکہ اس کی نگاہیں بار بار مسفرہ کی چٹیا میں الجھ رہی تھی۔ مسفرہ جانتی تھی کہ وہ بینڈیج تھوڑی دیر بعد کھول کر پھینک دے گا، لیکن اگر وہ انکار کرتی تو یہ شخص اسے مزید خوار کرتا۔ کیا پتہ تمہیں ساری زندگی اب یہی رہنا پڑ جائے میری قید میں؟ زی اپنی جگہ سے آگے ہوتا اپنے چہرہ اس کے چہرے کے قریب تر کرتا اس پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑ گیا تھا۔ اس کی حرکت پر مسفرہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی جب وسیلہ میں باہر سے کسی لڑکی کی نسوانی چیخوں کے ساتھ ساتھ گولیوں کی انتہائی خوفناک آواز گونجی تھی۔ مسفرہ کے لبوں سے خوف کے عالم میں چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ بھی اختیار اور بغلاہٹ کے عالم میں زیکے کے مزید قریب کھسک آئی تھی۔ اس کے کندھے پر پڑی چٹیا زیکے کے سینے کو چھو گئی تھی۔ وہ جو اس لڑکی کا یہ خوف زدہ روپ دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا، اس اچانک سرزد ہونے والے عمل پر اس کی آنکھوں کا رنگ پہلے سے بھی زیادہ لال ہوا تھا۔ کن پٹی سلگ اٹھی تھی۔ مسفرہ کی چٹیا ابھی بھی اس کے سینے کو چھو رہی تھی۔ باہر سے جو آوازیں آ رہی تھی، مسفرہ ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے بازو کے بینڈیج کرنا بھول چکی تھی۔ اس کے کندھے سے لگی تھر تھر کانپتی وہ اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ کس کو مروایا ہے تم نے؟ اس کی رنگت ایک دم سے زرد پڑ چکی تھی۔ وہ واضح بہت زیادہ دردناک تھی۔ اسے دھوکہ دیا تھا مجھے دھوکے باز لوگ پسند نہیں، ان کا یہی حال کرتا ہوں میں۔ زیکے کی آنکھوں میں رنگت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لال ہو رہی تھی۔ مسفرہ کے وجود سے اٹھتی مہک بہت خوبصورت تھی، پاکیزگی بھری دلفریب مہک۔ وہ جو لڑکی باہر کھڑی تھی اسے مروایا تم نے؟ مسفرہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ ابھی بھی اس کے بے پناہ قریب بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں کی چٹیاں مقابل پر گولی کے وار سے بھی زیادہ بھاری پڑ رہی تھی۔ جان سے نہیں مروایا، صرف زندہ لاش بنایا ہے۔ جان سے مار دینا میرے نزدیک بڑی سزا نہیں ہے۔ زیکے کی پوری مقناطیسی نگاہیں مسفرہ کی جان نکال رہی تھی۔ یہ بظاہر اتنا وجیہہ دکھنے والا شخص اندر سے اتنا گھٹیا اور سفاک کیسے ہو سکتا تھا؟ تو تم مجھے بھی ایسے مارو گے؟ مسفرہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہاں، مجھے دھوکہ دیا تو ایسے ہی کروں گا۔ اگر میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی بتایا تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ ٹیبل پر رکھا پسٹل اٹھاتا وہ اس کی شہ رگ پر رکھ گیا تھا۔ مسفرہ ایک دم سے اس سے دور ہوئی تھی۔ خوف کے عالم میں بھی اس کے قریب کھسکنے پر مسفرہ نے خود کو جی بھر کر لعنت ملامت کی تھی۔ تم بہت برے انسان ہو۔ مسفرہ کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ اس کی بات میں زیکے کی آنکھوں کی پراسراریت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جتنا تم سمجھ رہی ہو اس سے بھی زیادہ برا ہوں میں۔ ابھی میرے بارے میں جانتی ہی نہیں ہو تم۔ جب جان جاؤ گی تو یہ نفرت مزید دگنی ہو جائے گی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ زیکے کو نفرتیں سمیٹنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ محبت کرنے والوں سے چڑ ہوتی ہے مجھے۔ تم ابھی تک ٹیکی ہوئی ہو کیونکہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، ورنہ عورت ذات تو مجھے اپنے قریب ویسے بھی برداشت نہیں ہے۔ خسارے کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ اس کی چٹیا کو پسٹل کی مدد سے کندھے پر گراتے وہ اسے عجیب نگاہوں سے سر سے پیر تک گھورتا اسے دور ہوا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مہک زیکے کو اپنے حصار میں باندھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہوتے مسفرہ نے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا جب زیکے پھر سے اس کی کلائی کو اپنی وحشیانہ گرفت میں دبوچتا اسے واپس اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کی اس جارحانہ کارروائی پر مسفرہ کے لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کے پہلو میں آ گری تھی۔ ایزل، کہاں ہو تم؟ ایسے کیسے شادی والا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ فوراً واپس آؤ۔ تم جانتی ہو سب کتنی فضول باتیں کرتے ہیں تمہارے بارے میں؟ آریان فون کان آن کر کے ابھی کان سے لگایا ہی تھا جب دوسری جانب سے عدنان کی غصے بھری آواز گونجی تھی۔ وہ بہت دور پورے طریقے سے بات کر رہا تھا۔ آریان نے مڑ کر ایزل کی جانب دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کیسے ہو؟ یہ لڑکی کیسے کسی کو بھی خود پر ایسے حکم چلانے کی اجازت دے سکتی تھی جب وہ اپنا خود کام مار رہی تھی؟ مس ایزل اس وقت میرے ساتھ ایک بہت اہم پروجیکٹ کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہیں۔ آئی تھنک ان کے لیے آپ کے گھر کی اس شادی سے زیادہ اہم ان کی جاب ہے۔
तुम दोबारा कॉल करके डिस्टर्ब ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आर्यन खान ज़्यादा नापसंदीदा लहजे बर्दाश्त नहीं करता था, इसीलिए अदनान की बोलती बंद करवाता वो कॉल काट गया था। उस मगरूर इंसान को अपनी अकड़ में इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो इस बेचारे के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर चुका है। मोबाइल ऑफ करते वो वापस उसकी गोद में डालता वो निगाहें रोड पर डाल गया था, मगर ईजल का एक जानिब ढलता सर उसे बार बार मुतवज्जो कर रहा था। ऐसी गर्दन बिल्कुल एक जानिब बहुत बुरी तरह मुड़ी हुई थी, जिससे वो हर्ट हो सकती थी। नींद में होने की वजह से शायद उसे पता नहीं चल रहा था। आर्यन की निगाहें बार बार उसकी जानिब भटक रही थी। कई बार उसने होंठ पर हाथ रखा था, यही तरीका बेहतर लगा था उसे उस लड़की को जगाने के लिए, मगर उस दिन उसके नींद में इस तरह अचानक जाग कर डर जाने के ख्याल से उसे उठाने का इरादा तर्क कर गया था। इसी लम्हे हनान की फिर से कॉल आने लगी थी। तो मेरा दोस्त ही है ना, या पिछले जन्म की कोई दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ? ये किस भला का मेरे सर पर नाजिल कर दिया? न जाने कौन कौन से इंग्लिश सॉन्ग्स लगा कर मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। हर जगह गाड़ी रुकवा रही है। अभी सिर्फ 1 घंटे का सफ़र गुजरा है, अगले 4 घंटे कैसे गुजारेंगे? नान के वहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। अरेहान ना चाहते हुए भी अपना कहका रोक नहीं पाया था। उसके कह की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि एजल अपनी जगह कसमसाई थी। अरेहान इसकी जानिब देखा था, जो गर्दन में हो रही तकलीफ की वजह से अब उठ गई थी। उसकी आंखों में नींद के डोरे नुमाया थे। अपनी गर्दन को एक हाथ से मसलते उसके चेहरे के पर तकलीफ के आसार थे। हाँ, हंस लो, तुम तो बहुत मज़े से सफ़र कर रही होगी। वो मासूम लड़की तो बोल भी नहीं रही होगी। हनान उसके कहके पर मज़ीद चिढ़ गया था। उसकी बात पर आर्यान खानज़ादा ने ठंडी सांस खारिज की थी। मेरा यकीन करो, सुकून में तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी जगह ज़्यादा मुश्किल है। आर्यन का लहजा एकदम से बोझल हुआ था। ईज़ल गायब दिमागी से उसकी जानिब देख रही थी। उसे बहुत सख्त प्यास लगी थी, मगर वो उसे पानी मांगने से भी झिझक रही थी। क्या मतलब? हनान उसके अल्फाज और लहजे पर हैरान हुआ था। कुछ नहीं, तुम हैंडल करो उसे अच्छे से, गाँव में मिलते। आर्यन कॉल काट गया था। कुछ चाहिए तुम्हें? ईज़ल को इधर उधर निगाहें दौड़ाते देख उसने पूछा था, जिसकी उंगलियां अभी भी उसकी सुर्ख होती गर्दन पे थी। चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। मुझे प्यास लगी है, ज़ल की बहुत मध्यम आवाज़ सुनाई दी थी। आर्यन ने हाथ बढ़ाते बोतल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दी थी, जिसे खोलते वो लबों से लगा गई थी। आर्यन खानज़ादा उस लड़की की नज़ाकत देख ही अपनी जगह हैरत का शिकार था। उसे लग रहा था कि इसे इतने लंबे सफ़र पर लाकर गलती कर दी है, जो 1 घंटे का सफ़र में उसकी हालत इस हालत को पहुँच आई थी। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो बेचारी कल रात से मशीन बनी अब पहले घर के काम करती रही थी। वो मुश्किल 2 से 3 घंटों की नींद लेने के बाद ऑफिस चली गई थी। वहाँ से लौटकर भी मुसलसल काम करते अब जब आराम करने का वक्त आया था, तो ये बेरहम इंसान उसे उठाकर अपने साथ ले आया था। उसका नाजुक वजूद इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता था। वो बार बार अपनी गर्दन को छू रही थी। उसकी आंखों में उतरती नमी देख आर्या ने अपने लबों को सख्ती से मीच लिया था। ये लड़की अपनी तकलीफ उसे बता क्यों नहीं रही थी? वो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता शहर से दूर जा रहे थे। रास्ते में जो 1-2 क्लिनिक नज़र आए थे, आगे जाकर उन्होंने भी नहीं मिलना था। कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मज़ीद 15 मिनट गुजरने के बाद भी जब वो कुछ नहीं बोली, तो उसका लाल पट्टा चेहरा देख आर्यन खफ की भरे लहजे में खुद ही उसे पूछ बैठा था। अगले ही लम्हे वो उसके पहलों में आ गिरी थी। दोनों के दरमियान चंद दिन का फासला बचा था। मेरी बैंडेज के बगैर कैसे जा सकती हो तुम? इससे पहले कि मुस्फिरा उसकी इस हरकत पर गुस्से से कुछ बोल पड़ती, जीके ने उसका ध्यान अपने बाजू की जानिब दिलाया था। मुस्फिरा दांत पिसते खूनख्वार निगाहों से उस शख्स के बाजू को घूर गई थी। अब इसी बाजू से उसने खींचा था उसे। वो जान बूझ कर सिजिश करने के लिए अभी भी ये जख्म लिए बैठा था, जिसे वो ठीक ही नहीं होने दे रहा था। मेरा हाथ छोड़ो। मुस्फिरा ने उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई खींचनी चाहिए थी, मगर जीके ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी थी। इसे न जाने क्यों इस लड़की को तंग करने में एक अजीब सा सरूर मिलता था। इसकी गिरफ्त मुसव्वरा की कलाई पर ऐसे ही सख्ती भरी होती थी। मुझे दर्द हो रहा है। मुसव्वरा को उसकी उंगलियां अपनी जल्द में दस्ती महसूस हुई थी। डॉक्टर हो होकर इतनी नाजुक हो, इतना सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर दूसरों को जलाने में बहुत मज़ा आता है तुम्हें। वो भी उसकी उंगलियां अपनी गिरफ्त में लेता उसके कलाई का मुआयना कर रहा था, जहाँ दूधिया कलाई पर उसकी उंगलियों के सुर्ख निशान वाजे थे। अजीब से सांस के जेर असर वो उसका हाथ आज़ाद कर गया था। इसके तंज पर मुस्कुरा कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसका बस चलता तो उस दरिंदे को अपने हाथों से कत्ल करके अपनी जान उसे छुड़वा लेती। मगर जल्दी जल्दी उसकी बैंडेज करने लगी थी। जब जिकी के मोबाइल फिर से बजा था, उसे जल्दी से कॉल पिक की थी। उसके अंदाज में एक बेकरारी थी जो मुस्फिरा ने बहुत गौर से नोट की थी। कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मजीद 15 मिनट गुजरने के बाद भी जब वो कुछ नहीं बोली, तो उसका लाल पड़ता चेहरा देख आर्यन खफकी भरे लहजे में खुद ही उसे पूछ बैठा। जब ईज़ल ने निगाहें मोड़कर उसकी जानिब देखा था, इसे ये शख्स इंतहाई बुरा लगता था।
جو اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی ملاقات میں کئی گنا اضافہ کر چکا تھا۔ وہ اسے اپنی یہ تکلیف بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، وہ پھر سے انسلٹ کر دیتا، اس لیے ایزا نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن سچ یہ بھی تھا کہ اس کی گردن میں بہت زیادہ پین ہو رہے تھے۔ چہرہ دوسری جانب موڑتے وہ اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو صاف کر گئی تھی، جبکہ اس کے نام بتانے پر آریان نے اپنے لب بھیج لیے تھے۔ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس لڑکی میں جو اس کے پوچھنے پر اتنے نخرے کر رہی تھی۔ وہ اس کی امپلائی تھی، وہ اس کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اسی خاطر اس نے اپنا کنسرن ظاہر کیا تھا، لیکن اس کی جانب سے انکار سننا وہ مزید تب اٹھا تھا اور اب بہت تیز رفتاری کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ ایزل نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کوئی ہائی وے روڈ تھا، وہاں باقی گاڑیاں بھی تیز اسپیڈ میں چل رہی تھی، مگر ان کی گاڑی تو اڑ رہی تھی۔ ایزل اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اس کے بچپن میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ اس معاملے میں بہت کمزور دل کی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ماں کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا تھا۔ آریان کو اپنی گاڑی پر فل کنٹرول تھا۔ ایزل کی نظریں اس کی اسٹیئرنگ پہ جمے مضبوط مردانہ ہاتھوں پر تھی، جب اچانک ان کے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی بہت ہی تیز رفتار سے گزرتی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی۔ اس کی بریکس فیل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سائڈ پہ پڑے بلاک سے ٹکرا گئی تھی۔ گاڑی سے ٹکراتی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ دیکھتے ایزل کے لبوں سے خوف کی علم چیخ نکلی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ یاد آیا تھا، جب اسی طرح ایک حادثے میں اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ سب گاڑیاں رکنے لگی تھی۔ آریان نے بھی ایک جانب گاڑی روک دی تھی۔ ایزل ہنسیانی انداز میں چیختی، آریان کا بازو اپنی گرفت میں مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ کام ڈاؤن، آریان ریسکیو کو کال کرتا۔ ایزل کی حالت دیکھ اپنے لب بھیج گیا تھا۔ وہ گاڑی بری طرح جھلس چکی تھی، اندر موجود لوگوں کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ لوگ اپنی مدد آگ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان لوگوں کو بچانے میں ناکامی رہے تھے۔ ایزل آریان کا بازو جکڑے اس پر اپنی پیشانی ٹکائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے آریان کو باہر نہیں جانے دیا تھا۔ مما ایسے ہی چھوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی مناظر گھوم رہے تھے، اس کے گیلے لبوں کا گداز لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے آریان کے اعصاب بوجھل ہوئے تھے۔ مس ایزل، آریان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ تو اس کا چہرہ اپنے بازو سے ہٹانا چاہا تھا، جب ایزل نے بھی اس کی آواز میں ہوش میں آتے اپنے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ کان سے سرمئی آنکھیں ان سرد سیاہ آنکھوں سے ٹکرا گئی تھی۔ دونوں ہی ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر تھم سے گئے تھے۔ آریان نے فوراً سے پہلے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ اسے اپنے اعصاب پر پورا کنٹرول تھا۔ وہ ایسی حزین مناظر کے حصار میں خود کو نہیں جکڑنے دینا چاہتا تھا۔ ایزل کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک دم سے آریان سے دور ہوئی تھی، دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس شخص کی مسحور کن خوشبو سے اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ اس اپنی بے اختیار حرکت پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ ایزل کو اس شخص کی سرد موری بہت بری طرح کھلی تھی۔ وہ اپنے حواسوں سے بیگانہ ہو کر اس کے قریب ہوئی تھی، مگر یہ شخص انتہائی کٹھور تھا۔ اس نے کسی قسم کی نرمی نہیں دکھائی تھی۔ ایزل کا دل اس کے حوالے سے مزید برا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے مری نہیں جا رہی تھی، مگر انسان کو اتنا پتھر دل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا یہ شخص تھا۔ ریسکیو ٹیم بھی پہنچ چکی تھی۔ وہاں بڑھتے رش کو دیکھتے آریان گاڑی وہاں سے نکال آیا تھا۔ ایزل کی گردن میں درد بڑھ رہا تھا، وہ ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہاں قریب اگر کوئی کلینک یا میڈیکل اسٹور ہو تو پلیز گاڑی روکیے گا، مجھے میڈیسن لینی ہے۔ اسے اپنی تکلیف بتائے بغیر وہ اسے گاڑی روکنے کا کہہ گئی تھی۔ آریان نے اب بھی پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ کافی آگے جا کر اسے ایک گاؤں نظر آیا تھا، جس میں سے گزرتے اسے چھوٹا سا ہاسپٹل نظر آ گیا تھا۔ ایزل کی تکلیف برداشت سے باہر کرتے رنگت بالکل لال ہو چکی تھی۔ کلینک دیکھتے اس کی جان میں بھی جان آئی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ باہر نکل آئی تھی۔ آریان بھی پیچھے نکلا تھا۔ اس ہاسپٹل میں رش لگا دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہاں وہی واحد ہسپتال ہو جہاں پر ارد گرد کے تمام گاؤں کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہاں مردوں اور خواتین کی لمبی قطاریں تھیں۔ اگر وہ لوگ وہاں کھڑے ہوتے تو انہیں رات وہیں ہو جانی تھی۔ ایزل بے چارگی کے عالم میں وہیں رش کو دیکھتی وہاں سے پلٹنے لگی تھی، جب اپنے پیچھے آتے آریان کو دیکھ حیران ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہے گا۔ وہاں کھڑے لوگ ستائشی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آریان خانزادہ کی شخصیت تو ہر کوئی ہی معروف ہوتا تھا، مگر آج بلیک خوبصورت فراک میں ملبوس ایزل بھی اپنے حسن کی بڑھتی رعنائیوں کے ساتھ اس کے ٹکر کی لگ رہی تھی۔ اس کے معصوم حسن کی تابناکیاں نظر انداز کی جانے والی نہیں تھی۔ یہاں رش ہے، واپس چلتے ہیں، ایزل نے اس کے قریب آتے کہا تھا، جب وہ اسے سنجیدہ بھری نگاہوں سے دیکھتا اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ ایزل خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی تھی۔ اندر آتے وہ اسے ہاسپٹل کے انتظامیہ سے بات کرتا نظر آیا تھا۔ ایزل حیرت سے زدہ اس کی چوڑی پشت کو تکے گئی تھی۔ یہ شخص اس کی
اتنی تک وہ کر رہا تھا، عزل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ مسز خانزادہ ہیں؟ وہ اپنی جگہ گمسم سی کھڑی تھی جب بیان کے پاس سے ہوتی ایک ڈاکٹر اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے سوال پر عزل نے ہونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھتے نگاہیں موڑ کر آریان کی جانب دیکھا تھا جو اسے اس بات میں جواب دینے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عزل کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اسے یہاں آتے وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے چھوٹے سے علاقے میں لوگوں نے ایک ساتھ آئے ان دو جوان لوگوں کو میاں بیوی تصور کرنا تھا۔ جی جی جی، لال پڑتی رنگت کے ساتھ اس نے بمشکل جواب دیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا یہاں سے واپس بھاگ جائے۔ اس میں دوبارہ آریان کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ پلیز آئیں میرے ساتھ۔ ڈاکٹر سیلی اس جانب بڑھ گئی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ عزل اس کے مقابل آ کھڑی ہوتی مگر نگاہیں اوپر اٹھانے کی جرات نہیں کی تھی۔ سر پلیز واپس چلیں۔ آریان نے نگاہیں موڑ کر اس کی غضبناک کی حد تک لال ہوتی رنگت کو دیکھا تھا۔ میم اندر آ جائے پلیز، آپ کے ہسبینڈ بہت فکر مند ہیں آپ کے لیے۔ نرس نے اسے پکارا تھا۔ استغفر اللہ، ایسے شخص کو اور بنا گئے میں نے اپنی آگے کی زندگی بھی عذاب میں نہیں دکھیلنی۔ وہ نرس کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ آریان بھی اس کے پیچھے اندر آیا تھا کیونکہ ڈاکٹر کے اس چھوٹے سے کمرے میں دو مرد جو کہ ان کے ہاسپٹل انتظامیہ کا حصہ تھے وہ پہلے سے موجود تھے، جن کے سامنے اپنی گردن کھول کر ڈاکٹر کے سامنے رکھنے سے عزل کو جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر آریان کی جانب دیکھا تھا جو اس کے بنا بولے ہی اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ زی کے چاہتا کیا ہے، اس بیچاری ڈاکٹر کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گیا ہے، اسے وہاں اپنے علاقے میں اٹھا کر لے جانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ اس بیچاری کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شمشیر تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسفرہ کو زیکے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا ہے، جس کے بعد وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ تمہاری طرح زیکے کا بھی تو دل نہیں آ گیا اس لڑکی پر۔ اکبر اس کی حالت دیکھ اس کے مقابل بیٹھا اپنا گلاس ڈرنک سے بھر گیا تھا۔ نہیں، بہت اچھے سے جانتا ہوں میں اسے، محبت کرنے والا دل ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور عورتوں سے تو وہ ویسے بھی نفرت ہے اسے۔ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ یقیناً اسے اس بات کی خبر ہو چکی ہے کہ میں انٹرسٹ لے رہا ہوں اس لڑکی میں، اسی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ شمشیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسا تھا اور بے چینی کے عالم میں بولا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بچائے مسفرہ کو اس درندے کے چنگل سے۔ لڑکی کے چکر میں مت پڑو شمشیر، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر اتنی طرف ہو رہی ہے تو دبئی سے آئی ٹاپ ماڈلز کے وفد میں سے جس ماڈل پر ہاتھ رکھو گے آج رات کو وہی پیش کر دوں گا تمہارے آگے۔ اس ڈاکٹر کو بھول جاؤ، اگر زیکے کو خبر ہوگی تمہاری اس ٹرپ کی تو بہت خوار کرے گا تمہیں۔ اکبر نے اسے سمجھانا چاہا تھا جس پر شمشیر نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا جیسے اب بھی کچا جب آ جائے گا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں اس ڈاکٹر کی طلب صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ دل آ گیا میرا اس پر، یہ زندگی اسی کے دین ہے۔ اگر اسے حاصل کرنے کی خاطر یہ پھر سے قربان کرنے کا موقع ملا تو وہ بھی کر گزروں گا، مگر اسے تو کسی بھی قیمت پر حاصل کروں گا، چاہے اسے زیکے سے ہی کیوں نہ الجھنا پڑے۔ شمشیر اس کے کسی بھی بات کو سیریس لیے بغیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے اندر الاؤ بھڑک اٹھ رہے تھے۔ اسے ڈاکٹر مسفرہ کو ہر حال میں وہاں سے نکالنا تھا جس کا فی الحال کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زیکے کا موبائل پھر سے بجا تھا۔ اس نے جلدی سے کال پک کی تھی۔ اس کے انداز میں ایک بے قراری سی تھی جو مسفرہ نے بہت غور سے نوٹ کی تھی۔ یہ ویڈیو کال تھی۔ کال اٹینڈ کرتے دوسری جانب سے بھی یمان کی صورت دیکھ زیکے کے چہرے پر سکون سا اتر گیا تھا جو دیکھتے مسفرہ کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ بھائی آئی مس یو سو مچ، کل میرا اور ارمان کا برتھ ڈے ہے، آپ کو آنا ہوگا ورنہ ہم آپ سے بالکل بھی بات نہیں کریں گے۔ یمان اور ارمان ایک ساتھ اسے شکوہ کرنے لگے تھے۔ انہیں اپنی ہر برتھ ڈے پر وہ لازمی چاہیے ہوتا تھا جو ہر بار انہیں ان کا منہ مانگا تحفہ دیتا تھا۔ مسفرہ ان کی باتیں سنتی اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی فیملی سے بات کر رہا ہے۔ اس سے ایک دم سے اس کی فیملی سے بھی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ جو انسان دوسروں کا خیال نہیں رکھتا اسے بھی اپنی فیملی کے ساتھ جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسے شمشیر کی بات یاد آئی جس کے مطابق زیکے نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر والوں کو مار دیا تھا، اور اسے بھی تو یہ شخص کتنی بار ایسی دھمکیاں دے چکا تھا۔ اگر وہ اس کی بات نہ مانتی تو اب تک اس کے گھر والوں کو ختم کر چکا ہوتا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی مسفرہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جو زیادہ وقت اپنی ماں اور بابی سے دور نہیں رہ رہی تھی اسے ان کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کی بینڈیج کر چکی تھی۔ کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ اس نے بعد اللہ خواستہ اجازت مانگی تھی۔ اگر ایسے ہی چلی جاتی تو پھر سے اس شخص نے کوئی گھٹیا حرکت ہی کرنی تھی۔ جب اس کی آواز سنتی دوسری جانب ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہاں اسکرین پر کمال صاحب کے ساتھ ساتھ وہ باقی چاروں بھی موجود تھے، جبکہ ایک جانب بیٹھی سلطانہ بی بی بھی زاویار کے قریب سے کسی لڑکی کی آواز سنتی اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ برو، آپ کے ساتھ کوئی لڑکی ہے؟ سب سے پہلے ارمان کا سکتہ ہی ٹوٹا تھا۔ مسفرہ تک بھی یہ آواز پہنچ چکی تھی۔ زیکے نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ مسفرہ نے غور سے اس کی جانب دیکھا تھا، جسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے اتنی شرافت سے اسے وہاں سے جانے کو کہہ رہا تھا۔
مسفرہ یہ بہت موقع اپنے ہاتھ سے بنا کیسے جانے دے سکتی تھی؟ میرا دوپٹہ چھوڑیں پلیز۔ اس سے پہلے کہ زی کے ان لوگوں کو کچھ بولتا، مسفرہ آواز میں بہت ہی زیادہ نزاکت بھرے اسے پھر سے مخاطب ہوئی تھی۔ دوسری جانب کمال سماعت سمیت سب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے زی کی جانب دیکھا تھا۔ لڑکیوں سے بھی کے نام سے خار کھانے والا اس وقت ایک دوشیزہ کو اپنے اتنے قریب کر رکھے ہوئے تھا۔ وہ راسم کی صدمے بھری آواز گونجی تھی، جبکہ زیکے نے کھا جانے والی نظروں سے مسفرہ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے دوپٹے کا ایک ذرا سا پلو زیکے کے ہاتھ کے نیچے پڑا تھا جسے وہ آرام سے کھینچ کر نکال سکتی تھی، مگر اس لڑکی نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا۔ زیکے جیسے انسان کو اس لڑکی کی یہ حرکت سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ لیتے وہاں سے نکل چکی تھی۔ آپ نے سیکرٹ میرج تو نہیں کر رکھی برو؟ میں نے اکثر موویز میں دیکھا ہے، یمان اور باقی سب اس کے ارد گرد ایسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ لڑکی انہیں نظر آ جائے گی۔ جسٹ شٹ اپ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر تھی وہ، بینڈیج کروا رہا تھا اسے۔ اس نے اپنے بابا کے مشکوک طنزیہ نگاہوں کو اپنی جانب اٹھتے دیکھ وضاحت دی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی کسی لڑکے سے علاج نہیں کروایا تم نے؟ اچانک یہ ڈاکٹر کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا مطلب میرا بیٹا میری بات پر عمل کر چکا ہے۔ کمال صاحب ان سب کو خاموش رہنے کا کہتے موبائل ان کے ہاتھ سے لے گئے تھے، جو سب ابھی بھی تحیر کے زیر اثر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیڈ پلیز، نفرت ہے مجھے اس سب سے وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ باقی سب اس کا غصہ دیکھ دوبارہ اسے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کر پائے تھے، مگر کمال صاحب کو تو جیسے ایک امید سی لگ گئی تھی۔ تم کسی بھی لڑکی کو اپنی شناخت نہیں بتانا چاہتے، اپنے قریب نہیں کرنا چاہتے۔ اس لڑکی کو تو اپنا آپ دکھا چکے ہو، صرف وارث کے ہاتھیں نکاح کر لو اسے۔ کون سا ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کا کہہ رہا ہوں؟ مجھے بس تم سے وارث چاہیے، آج تک کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ اپنے باپ کی اتنی تو مان لو۔ کمال صاحب بول رہے تھے، جبکہ زیکے کی نگاہوں میں اس لڑکی کا نازک سا لمحہ گم گیا تھا جو اس کے نام سے بھی نفرت کرتی تھی۔ وہ اسے وارث دے سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ اس لڑکی کی نفرت کا سوچتے زیکے کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہا ہوں میں؟ وہ نفرت کرے مجھ سے یا نہ کرے مجھے پرواہ نہیں، بلکہ نفرت کرنا ہی زیادہ بیسٹ ہے۔ زیکے کی آنکھوں کا کھویا کھویا انداز دوسری جانب بیٹھے اس کے گھر والوں کو چونکا رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے یہ کیا ضد پکڑ لیا؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ کر میں بدل جاؤں گا تو یہ ناممکن ہے۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکے سے اور یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ ایسا ناممکن ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔ انہیں تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی بات پہ دوسری جانب مزید تحیر پھیل گیا تھا۔ زیکے کو کب سے پرواہ ہونے لگی کسی کی نفرت کی؟ کمال صاحب کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوتی جب ان سمیت ان کے ارد گرد جڑے بیٹھے باقی سب کی آنکھوں میں ستائش اتری تھی۔ زیکے نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا اور ان کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے پیچھے کھلی کھڑکی کو دیکھا تھا، جہاں سے گزرتی مسفرہ کو دیکھ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ وہ شاید عفان کے روم سے ہو کر واپس جا رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی بے مثال تھی، جس میں زیکے کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ اس بات پر بھی غور کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا جو کمال صاحب کہہ رہے تھے، مگر دماغ بار بار بھٹک رہا تھا۔ اسے کال ہی کاٹ دی تھی۔ موبائل ایک جانب پٹک تھا، وہ اپنی پیشانی مسل گیا تھا۔ اس لڑکی کو سزا دینے کی خاطر وہ اسے اپنے قریب تو لے آتا تھا، مگر پھر اس کا اپنا دماغ ہی الجھ جاتا تھا۔ وہ بھی اپنی لال ہوتی آنکھوں سے سامنے موجود دیوار کو گورے جا رہا تھا جب اس کا موبائل پھر سے بج اٹھا تھا۔ باس، ڈاکٹر مسفرہ کے گھر کے باہر کچھ لوگوں کو ان کے حوالے سے پوچھ گچھ کرتے دیکھا گیا۔ ان کا ارادہ گھر کے اندر جانے کا بھی تھا، مگر آپ کے حکم کے مطابق ہمارے آدمیوں نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ مسفرہ کے گھر کے باہر نگرانی پر بٹھائے آدمیوں میں سے ایک نے کال کر کے اسے جو اطلاع دی تھی، اس کی کشادہ پیشانی شکنوں سے بھر گئی تھی۔ کون ہیں وہ لوگ؟ شمشیر نے بھیجے ہوں گے۔ شمشیر کی نیت جان چکا تھا۔ شمشیر کے آدمی بھی ایک دو بار آ چکے ہیں، مگر یہ وہ نہیں تھی۔ یہ کوئی اور ہے سر، وہ بتاتے ہوئے جھجکا۔ زیکے کے چہرے کے تاثرات غضبناک ہوئے تھے۔ کون؟ وہ دبی آواز میں کرایا تھا۔ دوسری جانب سے اسے جو جواب ملا تھا وہ سنتے زیکے کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اتنا سرخ ہو چکا تھا جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ ان خواتین پر ذرا سے بھی آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ 24 گھنٹے پہرا دو وہاں، ذرا سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ کال کر چکی تھی، مگر اس کے تاثرات ہنوز تھے۔ آریان کے کہنے پر سب کو روم سے نکال دیا گیا تھا، صرف ڈاکٹر اور نرس موجود تھی۔ وہ خود بھی ان کی جانب سے رخ موڑے کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ایزل ابھی تک اس بات پر حیران تھی کہ یہ شخص اس کی بنا کوئی کہے بات کیسے سمجھ لیتا ہے۔ آریان اپنی موبائل پر مصروف جب اسے ایزل کی کرا سنائی دی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اس کی گردن پر بام لگاتے درد کم کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا تھا۔
जिस पर लबों से दर्द के आलम में आवाज़ निकली थी, जो आर्यन खानज़ादा को पलटने पर मजबूर कर गई थी। उसकी नाजुक गर्दन अब मज़ीद लाल हो चुकी थी। सर, आपकी मिसेस तो बहुत नाजुक सी हैं, ज़रा से इंजेक्शन का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी। नर्स की बात पर इज़ा ने निगाहें उठाकर उसे घूरा था। इसे खुद तो इस तरह आर्यन के सामने अपना नाजुक कहा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ना ही इस शख्स के हवाले से मिसेस लफ्ज़ हज़म हो रहा था। जानवरों की तरह इंजेक्शन लगाया, दर्द तो होगा ना? वो दांत पीस कर रह गई थी। आर्यन की निगाहें खुद पर मरकूज़ देख वो चेहरा ऊपर नहीं उठा पाई थी। इस अपने दर्द के में काफ़ी हद तक अफाका होता महसूस हुआ था। वो दोनों वहाँ से निकल आए थे जब हॉस्पिटल से निकलते ही एक बूढ़ी औरत उनकी जानिब बढ़ी थी। मोना जोड़ी सलामत रखी, हमेशा एक साथ रहो, दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार कायम रहे। इस बूढ़ी माँ की मदद करो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इस माँ के लबों से निकली दुआ तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगी। औरत उन दोनों को देखती दुआएं दिए जा रही थी। इज़ल ने घबरा कर आर्यन की जानिब देखा था। इसके चेहरे पर छाया खौफ देख ऐसा लग रहा था जैसे अब भी इस बूढ़ी औरत की दुआ कबूल हो जाने का डर हो। अपनी दुआएं जारी रखे अम्मा। अपने वॉलेट से बहुत सारे नोट निकाल कर उस बूढ़ी औरत के हाथ में रखता वो आगे बढ़ गया था। इज़ल ने बेयकीनी के आलम में उसकी चौड़ी पुश्त को घूरा था। अम्मा प्लीज़, इतनी दुआएं काफ़ी, खुदा के लिए मज़ीद कुछ मत बोलिएगा। इज़ल वहाँ से सूरत ली, उस औरत को मना करती खफकी भरे अंदाज में आर्यन के पीछे पड़ गई थी। जलीदी अपने हसम से नाराज़ होती है, ये हमारे यहाँ गाली समझी जाती है हसम। अल्लाह दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी और मोहब्बत भर दे। उन दोनों को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते मज़ीद दुआएं से नवाज दी, वे आगे की जानिब बढ़ गई थी। उसकी रंगत खतरनाक हद तक लाल हो चुकी थी। ये क्या बोला है आपने सबको वहाँ? आप ये फ़ुज़ूल बात कहे बगैर भी चेकअप करवा सकते थे। वो गाड़ी का लॉक ओपन कर रहा था जब इज़ल उसके करीब आते गुस्से से बोली थी। उस अम्मा की दुआएं उसका दिल अभी तक खुला रही थी। उसकी लाल पड़ती रंगत इस बात की गवाह थी। ज़रा जाकर कहो, हम दोनों बॉस और सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। बिना किसी रिश्ते के इस तरह अकेले सफ़र कर रहे हैं, देखना फिर ये लोग तुम्हें कैसे फूलों के हार पहनाएंगे। आर्या ने पलट कर तज्ज़े निगाहों से उसकी जानिब देखे ही सब बोलने का रीज़न बताया था। इस अकड़ू इंसान का ये बेपरवाह अंदाज देखकर वो तप उठी थी। आपके लिए किसी भी लड़की को अपने करीब करना या ऐसे फजूल के रिश्ते जोड़ना आम बात होगी, मगर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम ज़रा केयरफुल रहिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे नाम के साथ अपने नाम का हवाला मत दीजिएगा। मुझे सख्त नापसंद है ये। इज़ल उसे वार्न करती अपनी सीट की जानिब बढ़ने लगी थी जब आर्यन उसे कलाई अपनी गिरफ्त में दबोचा उसे अपनी जानिब खींच गया था। इज़ल सीधा उसके सीने से हाथ टकराई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता जोड़ने का शौक रखता हूँ? सरतरी निगाहों से उसे घूरते वो उसकी पुश्त के साथ लगा गया था। उसकी आंखों के बदलते रंगों को देखती वो एकदम घबरा गई थी। वो शख्सी मसहूर कुन खुशबू उसके बेपनाह करीब थी। उसका दिल जोर से धड़का था। आर्यन खानज़ादा की नज़र उसकी शफाफ रंगत पर खड़ी हुई थी, जो इस वक्त अपने रोज़ के होली से हटकर ब्लैक इंतहाई खूबसूरत से फ्रॉक में पहले से भी कहीं ज़्यादा दिलकश लग रही थी। उसके नाजुक सरापे पर यह फ्रॉक बहुत जच रहा था। आर्या ने कई बार अपनी निगाहों को भटकने से रोका था, उसे इस दफ़े में सर हिला दिया। ये बात वो भी अच्छे से जानती थी कि ये शख्स भी ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं रखता था। वो दोनों ही एक दूसरे से बेजार थे। अब आगे मैं ऐसा कोई जुटता रिश्ता साबित नहीं करूँगा। आगे जो भी प्रॉब्लम हुई इसे तुम ही डील करोगे। इसकी कलाई आज़ाद करता वो उसे साइड पर कर गया था, जबकि ईज़ल ने खफी भरी निगाहों से उसे घूरा था। ये शख्स बहुत ज़्यादा मगरूर था। इतना घमंड किसी भी इंसान में उसने आज तक नहीं देखा था। वो खामोशी से आकर बैठ गई। उसका मूड सख्त ऑफ हो चुका था। उसको बार बार वो अल्फाज और प्रोटोकॉल याद आ रहा था जब इसे मिसेस खानज़ादा की तरह ट्रीट किया गया था। दिल में अजीब सा एहसास भर गया था। रही सही कसर इसकी उस अम्मा की दुआओं ने पूरी कर दी थी। वो बेचैनी का शिकार होती पहलू बदल कर रह गई थी। वो सोई हुई थी जब एक न जाने अनजाने एहसास के तहत तो उसकी आँख खुली थी। मुस्कुरा बेड पर उठ बैठी थी। साइलेंट साइड लैंप ऑन कर गई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने पसीने से शराबोर था। दिल जोर से धड़क रहा था। इस ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके रूम में मौजूद हो। मगर लाइट्स ऑन करने के बाद उसने चारों जानिब निगाहें दौड़ाई थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मुस्कुरा के घबराई नजरें दरवाजे और खिड़की की जानिब उठी थी, जो दोनों बंद पड़े थे। अल्लाह चाहिए कैसे जगह फंस गई हूँ मैं। कितनी बुरी लोग गई हैं। उनके बीच तो बेखबर होकर सोया भी नहीं जा सकता। खौफ से झुरझुरी लेती वो अपना दुपट्टा उठाती बेड से उतर आई थी। उसने बालों को इस वक्त चुटिया से आज़ाद कर रखा था। वो सोने से पहले नहाई थी, इसी वजह से वो अभी तक गीले थे। मुस्कुरा दुपट्टा कंधों पर फैलाती कमरे से निकल आई थी।
ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسے یہی وقت ٹھیک لگا تھا اس جگہ کا معائنہ کرنے کا۔ سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ مسفرہ نے سب سے پہلے اپنی روم دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جس کو وہ اپنا وہم سمجھتی۔ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کے روم میں ایسے کون آ سکتا تھا؟ وہ لمبی راہداری عبور کرتی اس درختوں کے جھنڈ میں ایک جانب بنے سیاہ کاٹیج کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، جو پوری طرح سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یہاں رہتے اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ زیکے یہیں رہتا تھا، جہاں کسی بھی اور انسان کو جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ ایسا کیا تھا کہ وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی؟ یہی سوچتے وہ آگے کی جانب بڑھی تھی۔ بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے وہ کاٹیج کے دروازے کو دھکیلتی بنا آواز پیدا کیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ بہت بہادری بھرا کام تھا۔ اگر پکڑی جاتی تو زیکے نے غصے میں اس کی گردن دبا دینی تھی، اتنا یقین تو تھا اسے۔ وہ دیوار کے ساتھ ہاتھ ہوتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ زیکے کی رہائش کا اندازہ تھا اسے۔ وہ ساری پوچھ گچھ کر کے آئی تھی۔ زیکے کا روم اوپر تھا۔ مسفرہ اوپر آ گئی تھی۔ اس کے قدم زیکے کے روم کی جانب تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا کرتا تھا وہ یہاں، کہ کسی کو بھی وہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن وہ بھی دروازے کے سامنے ہی پہنچی تھی جب کسی نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ تاریخ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ وہ ٹھیک سے کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اس کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہونے ہی والی تھی جب مقابل نے اسے اگلے ایک ہی سیکنڈ میں اپنی جانب موڑتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی وحشیانہ گرفت میں قید کر لیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک پھیل گئی تھی۔ لبوں پر گزرتی قیامت اس کی سانسیں نکال گئی تھی۔ وہ شخص اس کی کمر میں بازو حمائل کیے اس کے نازک وجود کو اپنے چوڑے کشادہ سینے میں جذب کیے اپنی گرم سانس سے اس کے اندر انڈیلتا چلا گیا۔ اس کی مونچھ ہونچ کی چبھن اور لبوں کے بے رحم لمس پر وہ کئی بار قسمت آتی، اسے دور ہونے کی کوشش کرتی، اس کی گردن اور کندھوں کو اپنے ناخنوں سے نوچ گئی تھی، مگر مقابل کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ تو بس اس کے کھلے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ مسفرہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کو چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اسے اپنے ہونٹ جلتے محسوس ہوئے تھے، مگر مقابل پر اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسفرہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچتے وہ اپنی حواس قائم رکھنے کی ناکام کوشش کرتی اسی کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ اس شخص کے اس بے رحم عمل کے بعد اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اس کو پوری طرح سے اپنی باہوں میں بھرتے وہ اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنساتے اس کا چہرہ اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ اس کے نم ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے اس شخص کی آنکھوں کا رنگ بے حد سرخ تھا۔ کتنے ہی لمحے ان کی گدازیت اپنی پوروں پر محسوس کرتا رہا تھا۔ اس کی آرزوؤں پر سایہ فکن گنہری پلکوں کو چھوتے وہ شخص اس وقت اس کے دلکش نقوش کو چھیڑتا اس کی بے خبری سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ انہیں سفر کرتے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ایزل سے اب بھوک برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ اس بھوک کی وجہ سے چکر آنے لگے تھے، مگر مقابل کو اس حوالے سے کچھ کہنے سے بہتر وہ خود کو بھوکا رکھنا ہی سمجھ رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے نیند بھی اٹھ چکی تھی۔ اس نے 1-2 بار اس کی جانب دیکھتے اسے اپنی بھوک کا احساس دلانا چاہا تھا، مگر پھر خاموشی اختیار کر جاتی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی تھی جب گاڑی ایک روڈ سائیڈ بنے ایک چھوٹے سے ڈھابے کی جانب مڑ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے بنا کہے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی تھا یا محض یہ اتفاق تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ ایزل اس کے ساتھ گاڑی سے اتر آئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت پہاڑوں پر بنا ڈھابا تھا۔ ایزل کو ہمیشہ ایسی جگہوں پر آنے کا شوق رہا تھا، مگر اس نے اب تک اپنی فیس ہی اتنی مشکل سے پوری کی تھی۔ ایسے ٹور پر تو جانا ناممکن ہی رہا تھا اس کے لیے۔ وہاں کافی مقامی لوگ موجود تھے، کہیں کہیں عورتیں بیٹھی تھیں، کہیں مرد۔ وہاں لکڑی کے ٹیبل کے ارد گرد چارپائیاں رکھی گئی تھیں۔ ایزل جھجکتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئی تھی۔ آریان اسے اپنے لیے آرڈر کرنے کا کہتا خود اس کے سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھا موبائل میں گم ہو چکا تھا، جبکہ ایزل کو محسوس ہوا تھا وہاں موجود تمام افراد انہیں عجیب سے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہاں جو اکا دکا مسافر کپل بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں ایک ساتھ ایک چارپائی پر ہی بیٹھے تھے۔ ان کی بے تکلفی وہاں واضح طور پر بتا رہی تھی کہ وہ ایک میرڈ کپل ہے، جبکہ ان دونوں کو ہی دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں، اور اوپر سے ان کا ایک ساتھ اکیلے ہونا وہاں کے مقامی لوگوں کو مشکوک کر گیا تھا، خاص کر اس ہوٹل کے مالکن کو جو ایک درمیانی عمر کے پکے رنگ کی عورت تھی۔ تندور پر روٹیاں لگاتی وہ ان دونوں کو گھورے جا رہی تھی۔ ایزل نے گھبرا کر آریان کی جانب دیکھا تھا، جسے ارد گرد کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سے جائے فون پر ٹیکسٹ کرتا ارد گرد کے معاملات سے بے خبر تھا۔ یہ سب ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ آگے ہوتی آریان سے مخاطب ہوئی تھی۔ پوچھ لو ان سے۔ وہ ابھی موبائل میں گم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس مغرور انسان کو کوئی جواب دیتی
یہ چھوٹی سی لڑکی اسے ہولٹن مالکن کے بلاوے کا بتا گئی تھی۔ وہ مجھے بلا رہی ہیں، ایزل نے گھبراہٹ بھری لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ آریہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی معنی خیزی سے سنی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ایزل پزل ہوئی تھی۔ تو جاؤ، بات سن لو، ویسے بھی تم نے ہی ابھی یہ سچویشن ہینڈل کرنی ہے۔ وہ اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں سر۔ اگر یہاں یہ سب ہونا تھا تو آپ کو مجھے اس طرح اکیلے نہیں لانا چاہیے تھا، ایزل تپ کر بولی تھی۔ آریہ نے بہت غور سے اس کی نمالود آنکھوں کو دیکھا تھا۔ آج تک جتنی بھی لڑکیاں اسے ملی تھی، اس کے ساتھ ہونے کے خیال سے وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی تھی، مگر یہ لڑکی چند لمحوں کے لیے اس کے نام کا حوالہ بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ اسے اتنا ناپسند کرتی تھی۔ آریان حیرت کا شکار ہوا تھا۔ اگر آپ کی گردن میں بل نہ پڑتا اور آپ بھوک کے عالم میں بہوش ہونے کے قریب نہ ہوتی تو ہمیں ایسے سچویشن کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا۔ یہ پہلی بار ہے کہ سفر کے دوران مجھے اتنا رکنا پڑ رہا ہے، ورنہ اب تک میں اپنے منزل کے بہت قریب پہنچ چکا ہوتا، نہ ہی ہمیں ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب جائیں اور اس سچویشن کو حل کر کے آئیں مس ایزل، بنا کوئی رشتہ جوڑے۔ آریان بھی اسی کے انداز میں آگے کی جانب جھکتا اس کی آنکھوں میں جھانک گیا تھا۔ ایزل گھبرا کر پیچھے ہوتی وہاں سے اٹھ گئی تھی جب اس لمحے آریان کا موبائل بجا تھا۔ آریان، وہیں سے واپس لوٹ جاؤ یا پھر مس ایزل کو میری گاڑی میں بھیج دو۔ حنان کی تفکر بھری آواز پر آریان حیران ہوا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یا اس ریحام کی صحبت میں رہ کر تم بھی فارغ ہو چکی ہو؟ آریان اس کی گھبرائی آواز سن کر خفگی سے بولا تھا۔ میرا دماغ تو جگہ پر ہے، مگر تمہارا نہیں رہنے والا۔ اب تمہاری عزیز جان نانو تمہاری آمد کی خبر سن کر پھپھو جان کی حویلی میں پہلے ہی پہنچ چکی ہیں۔ ان کی طبیعت پچھلے 1 مہینے سے ناساز ہے۔ وہ تم سے کیا ڈیمانڈ کرتی آئی ہیں، پچھلے 6 مہینوں سے تم بہت اچھی طرح واقف ہو۔ ان کی بات تو ویسے ہی تم سے نہیں ٹالی جاتی۔ اب تو وہ بستر مرگ پر پڑی ہیں، اب کیسے ٹال پاؤ گے؟ ایزل کو تمہارے ساتھ دیکھ وہ پکا تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھوا دیں گی، اور میں کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتا کہ وہ معصوم لڑکی تم جیسے جلاد کے ساتھ باندھی جائے۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تو کیوں نہ ریحام جیسی لڑکی سے کر لو جو تم جیسے انسان کو برداشت بھی کر سکے۔ حنان اسے تفصیل سے ساری بات بتا دی تھی۔ آریان نے کال ہسٹری چیک کی تھی جہاں اسے اپنی پھپھو کی کئی بار کالز آ چکی تھی۔ اس کی نانو جو اپنی اکلوتی بیٹی کی ڈیتھ کے بعد سے بیمار رہنے لگی تھی، آریان کے دل کے بہت قریب تھی۔ ان کے لمس میں اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ وہ کبھی ان کی بات نہیں ٹال سکا تھا۔ حنان کی بات پر خاموشی اختیار کرتے اس نے نگاہیں موڑ کر ایزل کی جانب دیکھا تھا جو سرخ پڑتی رنگت کے ساتھ اس ہوٹل مالکن کے پاس کھڑی تھی۔ وہ کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کر چکی تھی، اس بات کا اندازہ اس کے لرزتے ہاتھوں لال پڑتی رنگت سے صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میں سنبھالوں گا نانو کو۔ آریان کی نگاہیں ایزل پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ عورت شاید اسے بلانے کا کہہ رہی تھی جو موبائل کان سے لگائے اسی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس لڑکی نے سچویشن کیسے ہینڈل کی تھی۔ مسٹر آریان خانزادہ، وہ آپ کی نانو ہیں، کوئی بزنس حریف نہیں جن کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیل کر آپ انہیں اپنے سانچے میں ڈال لیں گے۔ حنان اس شخص کا یہ پرسکون انداز دیکھ تپ اٹھا تھا، جبکہ آریان مزید اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر کال کاٹ گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری جوڑی ہے، اللہ سلامت رکھے، ساری زندگی ایسے ہی ساتھ رہو۔ وہ عورت آریان کو دیکھ انہیں دعائیں دینے لگی تھی، جبکہ ایزل کا دل چاہا وہ شرم سے ڈوب مرے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جاب میں اسے ایسے سچویشن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اسے اب فیضان صاحب کی باتیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں وہ اس کی جاب کو اتنا ٹف کہہ رہے تھے۔ اس شخص کے ساتھ رہنا انتہائی مشکل تھا۔ شکریہ، ایسے ہی آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی۔ آریان خانزادہ اتنا مہذب ہو کر بات کر سکتا تھا، ایزل کو یقین نہیں آیا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ ان درویش لوگوں کی دعائیں لگ جاتی ہیں۔ اس عورت کے پاس سے واپس لوٹتے ایزل نے اس الٹی کھوپڑی کے مالک شخص کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ آریان خانزادہ کو اس میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں تھا، پھر وہ کیوں ایسے دعائیں وصول کر رہا تھا۔ ریئلی، اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں میرے ساتھ اپنا جھوٹا رشتہ بتانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اس کے مقابل برا جمان ہوتا وہ اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ ایزل نے دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں کھانا کھاتے وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ اس کے بعد ایزل نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگلے 2 گھنٹے اس نے سوتے ہوئے گزار دیے تھے۔ آریان خانزادہ کے لیے یہ 2 گھنٹوں کا سفر کتنا مشکل سے گزرا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے آ رکی تھی۔ آریان نے نگاہیں موڑ کر ایزل کی جانب دیکھا تھا جس کا سر کب لڑک کر اس کے کندھے پر آ گرا تھا۔ اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ کھلی کھڑکی سے لہراتے بال اس کے بازو سے لپٹ گئے تھے۔ آریان نے سر ترین آنکھوں سے اس لڑکی کا یہ نیند میں بے پرواہ ہوتا انداز دیکھ گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ایزل اس آواز پر ایک دم سے ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ آریان کا بازو اس نے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے بے پناہ قریب آ گئی تھی۔ نیند میں اچانک سے جگائے جانے پر وہ ایسے ہی ڈر جاتی تھی۔ اس وقت وہ اس کے بازو سے جکڑی دو ہرنی سی سہمی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی وہ چند لمحوں کے لیے
उस मगरूर इंसान को अपनी दिलकशी और मासूमियत के हिसार में जकड़ गई थी। आर्यन कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था। वो शख्स अब तक इस बात का दावेदार रहा था कि इसे तस्खीर करना नामुमकिन था। फिल्ज़ा मलिक दुनिया वालों की नज़र में उसकी मोहब्बत रह चुकी थी, चूँकि हकीकत उसके बरक्स थी, जिसे अभी तक कोई भी वाकिफ़ नहीं था। आज चंद लम्हों के लिए ही सही, मगर ये लड़की उसे डिस्टर्ब कर गई थी। आर्यन उसका हाथ अपने कंधे से झटकता उसे दूर कर गया था। ईज़ल भी एकदम से होश में आई थी। इस शख्स की हरकत पर तौहीन के मारे उसकी रंगत लाल हुई थी। वो कौन सा अपनी मर्ज़ी से उसके करीब हुई थी। ईज़ल खुद को लानत मलामत करती उसकी जानिब से रुख मोड़ गई थी। गाड़ी अब हवेली के अंदर दाखिल हो चुकी थी, जिसकी खूबसूरती देख ईज़ल की आंखों में सताइश उभरी थी। हवेली के अंदर ही छोटा सा तालाब बनाया गया था, जिसमें तैरती सफ़ेद रंग की साफ सुथरी बतखों को देख ईज़ल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ठहरी थी। आर्यन के उतरते ही वो भी गाड़ी से उतर आई थी। मुस्फिरा की आँख खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया था। उसका सर भारी हो रहा था। आंखें मूंदे वो कितने ही लम्हे ऐसे ही साकत पड़ी रही थी। उसकी आंखों के सामने वो तारीकी में रूबा मंजर घूम रहा था। ये क्या हुआ था उसके साथ? मुस्फिरा का हाथ बेख्तियार अपने लबों की जानिब गया था। रात का तस्वर करते उसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो कौन था? मुस्फिरा का दिमाग सोच सोच कर माफ हो रहा था। वो ना तो इसे देख पाई थी, ना ही ये जानती थी कि इसे यहाँ कौन छोड़ कर गया था। क्या वो हकीकत थी या कोई भयानक ख्वाब? मुस्फिरा कितनी बार अपने लबों को रगड़ चुकी थी, इसे अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था। अभी भी वो वहशियाना लम्स उसे अपने लबों पर महसूस हो रहा था। इतनी सख्ती एक ही इंसान के अंदर देखी थी उसने, बल्कि इस एक इंसान के अलावा आज तक कभी किसी ने उसे छूने की जुर्रत भी तो नहीं की थी। मुस्फिरा अभी तक उसी कश्मकश में उलझी हुई थी कि वो सब हकीकत में ही उसके साथ हुआ था या ये कोई ख्वाब था। इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो दरिंदा सिर्फ ज़रूर है, मगर हविस परस्त नहीं है। आज तक उसके सामने मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मुस्फिरा का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसे ये अपना वहम ही लगा था। वो कितनी ही देर अपनी सोचों में गुम ऐसे ही बैठी रही थी। जब दरवाजे पर नॉक हुआ था, वहाँ खड़ी गुलनाज को देख मुस्फिरा के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। जीके पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर लम्हा तैयार रहने वाली ये औरत मुस्फिरा को बहुत ज़्यादा मकरूर लगती थी। खिलाफ मामूल वो अपने हाथों में कोई थाल उठाए अंदर दाखिल हो रही थी। ये पहन के तैयार हो जाए। उसके आगे वो रूसी लिबास और जेवरात से सजा थान रखते वो इसे मुखातिब कर गई थी। जितने देखते मुस्फिरा ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। मैं क्यों पहनूं ये सब? मुस्फिरा को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई थी। बॉस का हुक्म है। गुलनाज उसके गुस्से से लाल पड़ती रंगत देख अपने मखसूस बेलजक लहजे में बोली थी। बोल दो उसे, मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर वापस जाना है, नहीं रहना यहाँ। मुस्फिरा इस सब का मतलब समझ नहीं पा रही थी। ना ही औरत उसे कुछ बता रही थी। बॉस का कहना है आपको आज शाम आपके घर वापस छोड़ दिया जाएगा, मगर उससे पहले आपको उनसे निकाह करना होगा। आप निकाह करेंगी तभी यहाँ से बाहर जा सकती हैं, वरना सारी ज़िंदगी यहाँ ही रहना होगा। गुलनाज़ उसे सारी तफसील बता गई थी, जो सुनते मुसर्रा की आंखें बाहें को उबल आई थी। उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं किसी कीमत पर उस दरिंदे से निकाह नहीं करूँगी। ईज़ल का मुस्फिरा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था यहाँ। इससे सारी चीज़ों को उठाकर फेंक दे गुलनाज को साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। गुलनाज खामोशी से वहाँ से पलट गई थी। जब अगले लम्हों के बाद जी के उसके सामने मौजूद था। तुम्हें हर हाल में यह निकाह करना होगा। उसकी आंखें बेहद सुर्ख थी। सियाह लिबास में मलबूस वो अपनी मकनातीसी शख्सियत के साथ उसके सामने खड़ा था। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुसर्रा से खौफ खाए बगैर धाड़ी थी। यूं चिल्लाकर अपना ही नुकसान करोगे डॉक्टर? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निकाह करना चाहता हूँ तुमसे, कोई ज़बरदस्ती नहीं करा। उसकी आंखों में जागता उसके बहुत करीब आँख खड़ा हुआ था। क्यों करे हो ऐसे? मुसफिरा ने नागवानियत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा था। जब उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों के निशानात देखते मुसफिरा गज़बनाक हद तक लाल हुई थी। वो फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देख रही थी, जिसे वो भयानक ख्वाब समझ रही थी। वो एक बदतरीन हकीकत निकली थी। ये शख्स उसके साथ क्या कर चुका था? तो घटिया दरिंदे। वो गुस्से से बिपरती उसे मारने के लिए आगे बढ़ी थी, जब वो उसकी दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में दबोचता उसके कमर पर बांध गया था। वारिस चाहिए मुझे अपना। अगर सारी जिंदगी के लिए मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो तो मुझे मेरा वारिस दे दो। हमेशा के लिए जान छोड़ दूंगा तुम्हारी। उसकी दोनों कलाइयों पर अब गिरफ्त मजबूत सॉरी उसकी दोनों कलाइयों पर गिरफ्त आज भी इंतहाई बेरहमाना थी। उस शख्स को नरमी से पेश आने का पता ही नहीं था। वो इसे भी ऐसे ही थामता था जैसे अपने दुश्मनों के पेश आता था। इसकी बात और मुस्कुरा ने फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है?
तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम जैसे दरिंदे से निकाह करूँगी मैं? तुम एक दरिंदा सिर्फ इंसान हो जिसमें इंसानियत नाम की कोई शय ही नहीं है। तुम मुझे और मेरे ख़ानदान को ख़त्म कर दो, मैं तब भी तुमसे निकाह नहीं करूँगी। मुस्फिरा गुस्से से पागल हो रही थी। उसका बस नहीं चला था कि वो क्या कर जाए। उसे मुसलसल अपनी कलाइयाँ आज़ाद करवाने की कोशिश में हलकान होती। वो उसकी आंखों में उतरते खून को देखती, अंदर से खौफ का शिकार थी। ये शख्स उसके साथ कुछ भी कर सकता था। हर बार आराम से मेरी बात नहीं मानती और फिर बाद में दोहरे खसारे के साथ मेरे पास से आना पड़ता है तुम्हें। बहुत जल्द खुद तुम मेरे पास आओगे, मगर याद रखना तब निकाह की ये शराइत नहीं होंगी। वारिस के डिमांड के साथ अगर मेरी मज़ीद डिमांड बढ़ गई तो तुम्हारी ये नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी डॉक्टर। उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ एक आंख दबाता वहाँ से निकल गया था। बॉस कह रहे 5 मिनट में बाहर आ जाए, वो आपको वापस छोड़ने जा रहे हैं। गुलनाज फिर से नौक करती अंदर आई थी। मुस्कुरा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी बात पर उसे खूनख्वार निगाहों से देखती अपना दुपट्टा दुरुस्त करती, एक जानिब रखी अपनी शॉल उठाती वहाँ से निकल आई थी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। उस कॉटेज के सामने से गुजरे उसका बस नहीं चला था कि इस जगह को आग लगा दे जहाँ जाने की गलती उसने की थी, मगर जिसकी सज़ा उस शख्स ने उसे दी थी। उसके बाद मुस्फिरा को अपने वजूद से घिन होने लगी थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। बेटे क्या नाम है आपका? आर्यन सबसे मिलता अपनी नानों के करीब जा बैठा था। ये उसके फूफो का ससुराल होने के साथ साथ उसका ननियाल भी था। उसके बड़े मामू इसहाक साहब की शादी उसकी फूफो तानिया बेगम और छोटे मामू जहीक की शादी उसकी फूफो नूरीन बेगम से हुई थी। उसकी नानी और दादी सगी बहनें थी। दोनों खानदानों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आर्यन खानज़ादा उस घर का भी बेहद लाडला था। यहाँ भी सबको ही उसकी शादी का इंतज़ार था, मगर वो अभी तक किसी के हाथ नहीं आ रहा था। आर्यान से मिलने के बाद सबकी तवज्जो ईज़ल की जानिब गई थी, जो एक जानिब खड़ी थी। नौरीन बेगम उसे अपने बाजों के हिसार में लिए सबके बीच ले आई थी। ईज़ल को लगा था शायद ये सब लोग भी इस शख्स की तरह बहुत घमंडी और मकरूर होंगे, जिन्हें अपनी अमानत का बहुत गरूर होगा, मगर वो लोग तो उसे इतनी इज्जत और मोहब्बत से मिल रहे थे जैसे उसे पहले से जानते हो। ईज़ल सफ़ीना बेगम नानों के पूछने पर उसने धीरे से जवाब दिया। उन्होंने उसे भी अपने करीब बुलाया था। जिनके करीब बैठे आर्यन को देखते वो झिझकी थी। वहाँ सबके अंदाज में उसके लिए नापसंदीदगी और सताइश देख आर्यन खानज़ादा की आंखों में सर्दपन उतर आया था, जो महसूस करते ईज़ल ने उन सब की इतनी मोहब्बत के जवाब में किसी किस्म की कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। न वो मोहब्बतों का जवाब बहुत मोहब्बत से लौटाने की आती थी। मोहब्बतों के तरस से इस मासूम सी बेज़र लड़की को कम ही कभी इतने खुलूस से पुकारा जाता था। ये कितनी मासूम सी है ममा, ये आर्यन भाई के साथ यहाँ आई है। ये हमारी भाभी तो नहीं है कहीं? ईशा जिसे आर्यन की आमद की खबर हुई थी, वो अंदर दाखिल होते इज़ल पर नज़र पड़ते बेख्तियार बोल उठी थी। वो ऐसे ही मुंह फट सी थी, बोलने से पहले सोचती ही नहीं थी। इज़ल से होती उसकी नज़रें जैसे ही आर्यन की जानिब गई, उसकी सिलकती निगाहों को देखते हुए एकदम से ज़बान दांतों तले दबा गई थी। आर्यन के गुस्से से यहाँ भी सबको खौफ रहता था। सब लोगों के सामने उसकी ऐसी बात पर ईज़ल की रंगत टमाटर की तरह लाल हुई थी। शुक्र है आपने भी हमारे इस गरीब खाने पे नजर करम कर लिया, वरना हम तो भूल ही गए थे कि नंबर मुल्क का नंबर 1 बिजनेस टाइकून आर्यन खानज़ादा हम गरीबों का भी कुछ लगता है। ईशा के पीछे पीछे अली भी वहाँ आया था। वो सब आर्यन की आमद पर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। सभी बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। ईज़ल ने कोनखियों से उसकी जानिब देखा था, जो इतनी मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में अपना घमंडी रूप लिए बैठा था। इशल जिसे ईज़ल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसकी निगाहें बार बार ईज़ल पर ही उठ रही थी, इसलिए इसे ईज़ल की ये हरकत पोशीदा नहीं रह पाई थी। उसके लब धीरे से मुस्कुराए थे। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ईशा अपने पास आकर बैठी सनोबर के कान में घुसते हुए बोली थी। मुझे लगता है तुम आर्यन भाई से आज पिटने का पूरा इरादा रखती हो। तुम जानती हो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सनोबर ने उसे घुरका था। तानिया बेगम की बड़ी बहू फरीहा भी उनके साथ आ बैठी थी। स्नोबर, ये ईशा ज़्यादातर फजूल बातें करती है, मगर आज मुझे इसकी ये बात ठीक लग रही है। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वरना आर्यन भाई कभी भी अपने ऑफिस के किसी भी बंदे को घर तो नहीं लाते। इमरान भाई के साथ आई लड़की को फार्म हाउस भी ठहराया गया है, बाकी स्टाफ के साथ इस लड़के को ये खास ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? फरीहा भी ईशा की हामी हुई थी। इस सबकी नज़रों में उस लड़की के लिए पसंदीदगी थी। आर्या ने एक नज़र अपने सब घर वालों को जानिब देखा था, जो ईज़ल को ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। पोपो जान, इसे ऊपर रूम में भिजवा दे। सब ने करीब बैठी तानिया बेगम से कहा था। वो खुद बिल्कुल फ्रेश था। ईज़ल को कभी कभी यही लगता था कि ये इंसान है, कोई रोबोट है जो कभी थकता ही नहीं था, चाहे जितना मर्जी काम कर ले। तानिया बेगम पहले से ही रूम सेट करवा चुकी थी। वो चाहती थी ईज़ल पहले फ्रेश होकर खाना खा ले, फिर आराम कर ले, मगर ईज़ल खाना खाने से इनकार करती सनोबर के साथ अपने मतलूबा कमरे की जाने बढ़ गई थी। उसका जिस्म थकन से चूर हो चुका था। वो इस वक्त सिर्फ सोना चाहती थी। आप कब से काम कर रही हैं आर्यन भाई की कंपनी में?
سنوبر کے ساتھ ساتھ عشا بھی اس کے پیچھے آئی تھی، ایک منتھ سے۔ ایزا نے نرمی سے جواب دیا تھا، ابھی اس اکڑوں کی نگاہیں اس پر نہیں تھی، ان لوگوں سے اچھے سے بات کر سکتی تھی۔ ایک منتھ؟ دونوں بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اتنے ٹائم سے آپ ان کے اتنے کلوز ہو گئی؟ عشا کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، جس پر ایزا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا کہنے کا مطلب ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوگا، تو آریان بھائی اتنے اہم پروجیکٹ میں آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ سنوبر سے کون ہی مارتی؟ بہت مشکل سے عزل کے سامنے بات بنا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عشا مزید کوئی بات کرتی اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ آریان کا نمبر دیکھ اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے فوراً سے کال پہ کی تھی۔ فوراً سے باہر آؤ دونوں، اور اسے کہہ دو اپنا موبائل آن کرے۔ آریان کی سرد آواز پر عشا نے سنوبر کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا جواب سننے بغیر وہ کال کاٹ گیا تھا۔ آریان بھائی کو آپ کے آرام کا بہت خیال ہے، ہمیں باہر بلا رہے۔ عشا کی آنکھیں شوقے سے چمک رہی تھی۔ آریان خانزادہ کا یہ روپ پہلی بار دیکھنے کو مل رہا تھا اسے۔ سنوبر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بھائی کہہ رہے ہیں اپنا موبائل آن کر لے، انہیں شاید آپ سے کوئی بات کرنی ہو۔ عشا نرمی سے مسکراتی سنوبر کے کھینچنے پر وہاں سے نکل گئی تھی۔ عزل اچھے سے سمجھتی تھی کہ اس گھمنڈی نے انہیں باہر صرف اسی لیے بلایا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ فری نہ ہو جائے۔ میرا موبائل آف کیسے ہوا؟ عزل سوچوں میں الجھی اپنا موبائل اوپن کرنے لگی تھی۔ مسفرہ کو چھوڑتے کیسر اور گلاب خان ہی آئے تھے۔ اس نے بھی اب شکر ادا کیا تھا کہ اس گھٹیا شخص کی صورت نہیں دیکھنی پڑی تھی اسے۔ وہ جب تک اپنے گیٹ سے اندر داخل نہیں ہوتی وہ لوگ وہیں کھڑے رہے تھے۔ ان لوگوں پر نفرت بھری نظر ڈالتی وہ اندر آتے زوردار آواز میں دروازہ بند کر گئی تھی۔ اندر آ کر اپنی بہن کو دیکھتے اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ اندر آتے اس نے بآواز بلند سلام کیا تھا۔ اپنوں کے مسکراتے چہرے دیکھ اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ جلدی واپس آ گیا؟ آپ کو تو 2 ہفتے بعد آنا تھا۔ وہ سب سے پہلے امینا بیگم کے آغوش میں سماتے آسودگی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ماں کے لمس کا سکون دل و دماغ سے ہر فکر کو دور کر جاتا ہے۔ وہ کتنے لمبے ایسے بیٹھی رہی تھی، آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلتے وہ مسکرا کر ان سے الگ ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے جلدی سے واپس آ گئی۔ بسما اور فائزہ سے ملتے وہ ساتھ کو لیے واپس سے امینا بیگم کے پاس آ بیٹھی تھی۔ میری آپ آج بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ باتوں کے دوران مسفرہ نے نوٹ کیا تھا کہ فائزہ کے چہرے پر اب پہلے والی پریشانی نہیں تھی، وہ کافی بہتر لگی تھی اسے۔ ہاں، مزمل کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اس رات جو واقعہ ہوا اس نے تو میری لائف تو بدل کر رکھ دی ہے۔ صوبیہ تو پہلے کی شاید میرے ساتھ اچھی تھی، مگر اب مزمل کے ساتھ ساتھ ان کی امی اور عاقب کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ آگے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے بے عزت کر کے رکھ دیتا تھا، مگر اب اتنی عزت دیتا ہے، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان سب کو ہو کیا گیا ہے۔ مینا بیگم نماز پڑھنے اٹھ گئی تھی۔ فائزہ ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ بسما اور مسفرہ کو اس نے اپنے حالات کے بارے میں سب بتا رکھا تھا، جو اس کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، مگر آج اسے خوش دیکھ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے یہ کمالات اسی گولی کے ہیں جو وہ شخص عاقب کو مار کے گیا تھا۔ اسے کچھ کہا بھی تھا عاقب کو، یاد ہے؟ وہ کیسے مسفرہ سے علاج کھانے سے خوف کھا رہا تھا؟ ویسے کچھ پتہ چلا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک ذرا سا سکہ تک نہیں چرایا، نہ کچھ غلط کیا کسی کے ساتھ؟ عاقب کے ساتھ جو کر کے گئے وہ بھی بہت اچھا کر کے گئے ہیں۔ بسما اپنی حیرت کا اظہار کر رہی تھی، جس پر فائزہ مسکرا دی تھی، جبکہ مسفرہ کے تاثرات میں ناگواری بھر گئی تھی۔ آنکھوں میں اس شخص کے لیے نفرت آ ٹھہری تھی۔ بھابھی نام مت لے ایسے گنڈوں کا، نہ جانے کہاں کہاں درندگی دکھا کر آیا ہوگا۔ ہاسپٹل نہیں جا سکا تو وہاں آ گیا، زخمی تھا، ورنہ ایسے کمینے اپنی کمینگی دکھانے سے باز نہیں آتے۔ مسفرہ نفرت بھرے انداز میں بولتی، اپنے الفاظ پر غور نہیں کر پائی تھی۔ اسے ہوش تب آیا تھا جب ان دونوں کو حیرت بھرے انداز میں اپنی جانب دیکھتے پایا تھا۔ کیسے الفاظ استعمال کری ہو تم؟ ویسے یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں۔ وہ شخص اتنے یقین سے وہاں بیٹھ کر پوچھا تھا کہ ڈاکٹر کون ہے یہاں، جیسے اسے پہلے سے پتا ہو کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر موجود ہے۔ فائزہ کو دماغ ایک دم سے اس بات پر آ ٹھہرا تھا۔ بسما نے بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا وہ تمہیں جانتا تھا؟ بسما کے سوالیہ نگاہیں مسفرہ کے زرد پڑتے چہرے پر تھی۔ کیا وہ کسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بھلا میں اس گھنٹے کو کیسے جانتی ہوں گی؟ مسفرہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، اس کی رنگت لال ہو چکی تھی، جو دیکھ وہ دونوں ہنس دی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں یار، تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے سچ میں ایسا کچھ ہو۔ اس کی سر پر چپت لگاتے اس کے لیے چائے بنانے اٹھ گئی تھی۔ وہ فریش ہونے کا کہتی اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس شخص کے جنگل سے تو نکل آئی تھی، مگر ابھی یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی نگاہوں میں حصار میں ہو۔ بیڈ روم میں آتے اس نے موبائل فون آن کیا، جو اس دن سے بند پڑا تھا۔ اتنی ساری کالز اور میسیجز کے نوٹیفیکیشن تھے، اس نے جلدی سے آن کیے تھے۔ شمشیر کے ڈھیر سارے میسیجز تھے، کالز بھی تھی۔ وہ اسے ملنا چاہتا تھا، اسے زیکے سے بچانے کا دعوے دار تھا۔ مسفرہ نے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالتے موبائل ایک جانب پٹک دیا تھا۔ یہی انسان سارے فساد کی جڑ تھی۔ اس زیکے نامی آصف کا ذمہ دار تھا۔ کسی بھی قیمت پر اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔
اسے اپنے سر نئی مصیبت ڈالنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ کس دلدل میں دستی چلی جا رہی ہوں میں؟ اللہ جی، میں نے تو اپنا فرض نبھاتے ایک انسان کی مدد کی تھی، اس کی جان بچائی تھی۔ اس نیکی کا اتنا بھیانک انجام کیوں ہو رہا ہے میرا؟ پلیز میری مدد کریں، بہت برا انسان ہے وہ، میری حفاظت فرمائیں اسے، بہت گھٹیا ہے وہ، رات کو وہی میرے قریب آیا تھا، وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے گناہ کی اہمیت نہیں ہے، مگر میں مر جاؤں گی، یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اپنے ہونٹوں کو رگڑ رگڑ کر لال کر چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس انسان کا قتل کر دے جس میں دنیا کی ہر برائی تھی۔ وہ ہوس پرست درندہ تھا۔ مسفرہ کو اب اسے مزید نفرت ہو چکی تھی۔ ایزل کی سم کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا وہاں، جس کی وجہ سے آریان نے اسے ایک آفیشیل سم دے دی تھی تاکہ وہ اس سے رابطہ کر سکے۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی۔ ڈنر کے لیے سنوبر اسے 2 بار بلانے آئی تھی، مگر اسے سوتے دیکھ اس نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سفینہ بیگم اپنے لاڈلے نواسے کی ناز برداریاں اٹھا رہی تھی۔ اس کی دونوں پھپھو بھی دسترخوان کو اس کی پسندیدہ ڈشز سے سجا چکی تھی۔ ایزل کو نہیں بلایا تم لوگوں نے؟ سفینہ بیگم کو وہ معصوم سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ آریان کے سامنے حنان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حنان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ آریان کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ آریان کا اس طرح اس لڑکی کو اہمیت دینا، اس بات کا اقرار اپنے سامنے بھی نہ کرنا حنان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں گئی تھی بلانے، وہ سو رہی تھی، میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ سنوبر کی بات پر آریان نے بھویں تن گئی تھی۔ آتے سے زیادہ راستے میں تو وہ سوتی ہی آئی تھی۔ یہاں آئے بھی انہیں 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ لڑکی ابھی تک سو رہی تھی، کتنی نیند آتی تھی اسے؟ آریان خانزادہ کے ماتھے پر بل نب اتار ہوئے تھے۔ نانا جان، آریان کی سیکرٹری کیسے لگی آپ کو؟ حنان نے آج ریحام کے ساتھ جو ٹارچر برداشت کیا تھا اس کا بدلہ لینا تو بنتا تھا اس شخص کے۔ آریان کی سرد نگاہوں کو نظر انداز کرتا وہ سفینہ بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، بہت پسند آئی ہے مجھے۔ سفینہ بیگم تھوڑے سخت مزاج کی ہاتھوں تھی، انہیں کم ہی کوئی پسند آتا تھا۔ ایزل واحد لڑکی تھی جو انہیں پہلی نظر میں ہی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ آریان کے ساتھ کیسے لگے گی؟ حنان آج باز آنے والا نہیں تھا۔ اس کی بات پر سب کی نگاہیں آریان کی جانب اٹھی تھی، جس کے سر تاثرات ایک اگلے ہی لمحے سب اپنے کھانے پر چکے تھے۔ آریان؟ سفینہ بیگم نے خوشگوار حیرت کے ساتھ سوالیہ نگاہوں سے آریان کی جانب دیکھا تھا۔ نانو، ایسا کچھ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ حنان کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اپنی رائے ہموار کرنے کے لیے مجھے بھی ساتھ گھسیٹ رہا ہے۔ آریان خانزادہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کا کیے جانے والا وار حنان کے گلے میں نوالا پھنس گیا تھا۔ کون سی لڑکی؟ سفینہ بیگم کی توپوں کا رخ اب حنان کی جانب تھا۔ نانو، وہ حنان نے روحانسی نگاہوں سے آریان کی جانب دیکھا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس کے مذاق کے جواب میں اس طرح بھڑک اٹھے گا۔ جس لڑکی کے ساتھ چند گھنٹے نہیں گزار پایا تھا، اس کے ساتھ نکاح کرنے کا خیال سے اسے غش پڑنے لگے تھے۔ ریحام کریم اللہ اچھی لڑکی ہے نانو، حنان کے ساتھ سوٹ بھی کرے گی۔ آریان کھانا ختم کر چکا تھا اور ساتھ ہی حنان کی بولتی بھی بند کر گیا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی سب لوگوں نے حنان کو گھیر لیا تھا۔ آریان خانزادہ، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کچھ بتاؤ گے؟ ریحام کریم اللہ ہمارے خاندان کے لیے بہتر لڑکی ثابت ہوگی۔ آریان ٹیرس پہ کھڑا اندھیرے میں نظریں گاڑے ہوئے تھا جب حنان بہت مشکل سے سب سے بچ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی آواز میں فکر سے بھرپور تھی۔ ایزل کے ساتھ وہ جو کر چکی تھی وہ کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا۔ آریان خانزادہ کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا جس پر اب تک آریان خانزادہ بہت مشکل سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ ریحام کریم اللہ اس کے خلاف اپنے دل میں کیا زہر لیے بیٹھی تھی وہ کہیں نہ کہیں سمجھ گیا تھا، مگر وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ اس کے دشمن جو بھی کریں اس کے ساتھ کریں، اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایزل کے ساتھ جو کروانے کا ارادہ رکھتی تھی، وہ سوچ کر ہی آریان کی کنپٹی سلک اٹھتی تھی۔ اس کے دشمن ایزل کو اس کے قریب دیکھ اب اس لڑکی کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اس کی خاطر وہ لڑکی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو سکے، مگر اسے سب لوگ کسی اور ہی رخ موڑ رہے تھے۔ حنان میں اپنے خاندان کو دوبارہ بکھرتے نہیں دیکھ سکتا۔ بہت دکھ دیکھے میرے اپنوں نے۔ اس کریم اللہ نے جو کیا تھا بابا اور تایا جان وغیرہ کے ساتھ، اسے اسی کی سزا دی تھی میں نے۔ اب اس کی بیٹی اسی کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اس لڑکی کی سوچ انتہائی گھٹیا ہے، اسے قابو کرنا ہی ہوگا۔ آریان کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ حنان بھی وہ برے دن یاد کرتا اذیت کا شکار ہوا تھا۔ اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت آریان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میں ریحام سے شادی کروں گا، چاہے گھر والوں سے گالیں ہی کیوں نہ پڑیں۔ مگر یہ بات پوچھنا چاہتا تم، ریحام جیسی لڑکی یا ایسے کسی بھی لڑکی کو تم سے بہتر کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا۔ تمہاری شخصیت کے آگے بڑے بڑے لوگ صفر ہو جاتے ہیں۔ ریحام تو خوشی خوشی تم سے شادی کرنے کے لیے مان بھی جائے گی، پھر تم اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیوں نہیں رکھتے؟
حنان کی بات پر آریان کی روشن پیشانی پر بڑی سلوٹوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ تمہیں ریزن بتایا تھا؟ مرزا ملک سے محبت کرتا ہوں میں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ حنان بہت غور سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ سونے کی بھی بن کر آ جائے تم تب بھی اس کی جانب دیکھنا پسند نہیں کرو گی۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہی اپنی معصومیت سمیت آریان خانزادہ کے دل میں اتر چکا ہے، جسے آریان خانزادہ خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ حنان کی بات پر آریان رخ موڑ گیا تھا۔ ناممکن، وہ بہت عام لڑکی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میری وجہ سے اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا، اسی گلٹ کی وجہ سے میں اسے اہمیت دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آریان بے حد سنجیدہ اور ٹوک ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ ایک منٹ، مگر میں نے تو ایزل کا نام لیا بھی نہیں، تو اس کا مطلب معاملہ گڑبڑ تو ہے۔ نار اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ کو روک نہیں پایا تھا۔ ہر وقت بکواس مت کیا کرو، تمہیں دیکھ کر اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم آج پورا دن کس کی صحبت میں رہے ہو۔ آریان اس کی بات پر تب کر بولا تھا۔ ہاں، تمہاری آنکھوں کی چمک بھی بتا دیا کہ تم نے آج کے سفر کو کتنا انجوائے کیا۔ حنان وہاں سے جاتے جاتے لب کشائی کرنے سے باز نہیں آیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد آریان پھر سے اندھیرے میں نظریں گاڑ گیا تھا۔ تو گائز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں لازمی یاد رکھے گا۔ تو اللہ حافظ۔